اور میں یہ کالج چھوڑ کے اس طرف آیا، ذرا پٹھی لینے پی گیا، وہ میرا گجر میرے تے فل غالب آ گیا، میٹرک اور فرسٹ ایئر گجر جڑے نا حضرت، یہ بڑی زیادہ چوٹیں ہیں حضرت، یہ ٹینڈ کرائی ہوئے گی تمہیں سر بھی اپنا ماں ہونا پر ہے حضرت میرا بس وہ، لیکن ہے مسلح والی سرگیر ہوندی ہی، یا اللہ 17 سال بعد ایک کی دیتا ہی، یہ کڑے رائے پہ گئے 17 سال بعد ایک کی دیتا ہی کڑے رائے پہ، بدماشاں نال پھردا ہے، اے ٹی آئی دے منڈے نہ پھردا ہے، ایم ایس ایف دے منڈے نہ پھردا ہے، یا اللہ ایک کی کڑے رائے پہ۔ مجھے نہیں پتا چلا کیا ہوا، میں کالج تو آیا، میں آ کے بڑی پریت نہ وضو کیتا، والدہ صاحبہ نے میرے کپڑے پریس کرنے شروع کر چھڑے، کتے جانا ہوئے گا انہیں، میں حضرت وضو کر کے منہ پوچھے، امی نے کپڑے اگے کیتے، میں امی جی کی کتے جانا نہیں تو، میں کہا نہیں، تیرا ایڈی پریت نہ پیر شر کیوں دھوتے نہیں، میں امی جی زور پڑن لگا، میری امی نے تو کپڑے ڈگ پے، ایک کافر کے تو مسلمان ہو گیا، میری امی نے تو کپڑے جا پے حضرت، ایک کافر کے تو مسلمان ہو گیا۔ اللہ اس طرح کی باتیں بتانی نہیں چاہیے حضرت جی، لیکن میں نے صرف بتایا دعا پتر سی مسلح علی ہے، والدہ صاحبہ نے 2 بجے 2:30 بجے اٹھ کھلوڑا مسلح تک، انہیں منا ہی لیا دوجی باری، یہ تو میں تے پتر بڑا وڈا کو گجراں دا کان ٹوٹا ہونا سی، انہیں منا ہی لیا دوجی باری بھی انہوں پھر، یا اللہ ایک ہی دیتا 17 سال بعد، میں حضرت پھر اگلے دن کالج بھی نہیں گیا کوئی، میں کہا امی میں نہیں کالج جانا، امی کہنے لگی کالج نہیں جانا تو کی کرنا ہے، مجھے اجازت دو تو میں علم دین حاصل کرنا ہے، میری والدہ زبر مسلح پتہ مسلح۔ پھر ہم کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے پریشان ہیں کہ ہمارا توکل کمزور ہے۔ وہ کمیاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا، جیڑے لوگ توکل والے، جیڑے لوگ توکل والے بنا مشقت پھل دے، ساڈا توکل نہیں تھا۔ مجھے یہ میری ماں لے گئی ہے، پتہ ہے جب ہم بچے تھے تو کوئی ٹینشن ہوتی تھی، کوئی کپڑوں کی ٹینشن، کوئی جوتوں کی ٹینشن، کوئی ٹینشن نہیں، ایویں بڑے ہو گئے اسی حضرت، کیونکہ توکل تھا نا حضرت، اپنے باپ پہ یقین تھا میرا ابو کر لے گا حضرت۔ لیکن جب سے ہم بڑے ہوئے ہم نے کہنا شروع کیا میں کر لاں گا، انہوں نے کہا چل پھر کر، ہوں اسی کرن ڈے ہیں ہون ڈیا حضرت، نہیں بیٹا اسی پہ توکل۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دکان نہ کھولیں یا فیکٹری نہ جائیں، آپ کاروبار نہ کریں، نہیں کرنے حضرت، ہمیں حکم ہے نہ کرنے کا، یہ عالم اسباب ہے حضرت، کوئی نہ کوئی سبب، لیکن یہ ہے کہ دکان پہ جانا ہے، لیکن وہاں بیٹھ کے نا اللہ پاک کی حمد و ثنا کر کے دروشی پڑھ کے یہی عرض کرنا، یا اللہ میں آ کے کھول لئی ہے، جھوٹ نہیں بولاں گا، کٹ نہیں تولاں گا، ویچن واسطے قسم نہیں کھاواں گا، 2 نمبر شہر نہیں ویچاں گا، باقی کرنا تو ہی ہے، کرنا تو پھر ویکھا ہوندا کہ نہیں ہوندا ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا میں کر لاں گا، کر پھر نہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جب اللہ پہ توکل کرے گا پھر اللہ، یہ نہیں ہے کہ گھر بیٹھے رہنے جانا، چلے ماشاءاللہ جی، اللہ آپ کو سلام، ایدر جی سارے عملو آ گئے نے، ٹھیک ہے، تو وہ جڑا آخری بندہ کھمبے کل کھلوتا ہے نا، اے سارے عملو آ گئے، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو اب نہیں آنا جی کسی میں بھی، تو لیکن یہ ہے کہ جانا ہے، لیکن کہنا یا اللہ میں آ گیا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، فراڈ نہیں کروں گا، حرام نہیں کروں گا، اپنے مالک کی خیر خواہی کروں گا، کام پورا کروں گا، باقی یا اللہ کرنا تو ہی، پھر دیکھو بیٹا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ جب سے ہم نے کہا نا میں کر لوں گا، یہ میں مروا گئی، اس میں نے جیڑے لوگ توکل والے، جیڑے لوگ توکل والے بنا مشقت پھل دے، توکل نہیں رہا ہمارا، چڑیا کا توکل ہے، طوطے کا توکل ہے، چونٹی کا توکل ہے، شیر کا توکل ہے، ہرن کا توکل ہے، بکری کا توکل ہے، میرا کمزور ہو گیا، میرا وہ آپ نے فرمایا کہ 100 بار استغفار کرنی ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے جی، تو وہ ظاہر ہے جی وہ گیا تھا
بڑی جگہ وہ گیا تھا، ہر ایک نے اس کو کچھ نہ کچھ بتایا تھا، اس نے پڑھا بھی ہوگا. تو عرض کرتا ہے حضرت میں کئی ہزار بار پڑھ لیا تو کھ نہیں ہویا، تے 1000 بار نہ کی ہو جانا، 100 بار نہ کی ہو جانا. آپ نے فرمایا بے لیا تو صرف پڑھے آئیے، میں تینوں کرنا لوا کھڑنے آ. پڑھنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہم پڑھتے ہیں حضرت جی، ہم کرتے، ہم بس پڑھتے ہیں، ہم کرتے، ہمارا پڑھا صرف ادھر تک رہ جاتا ہے، یہاں تک نہیں جاتا. اور بات حضرت اس دن بننی ہے جس دن میرا پڑھا یہاں تک آنا شروع ہو گیا، پھر بات بنے گی. نہیں تو اقبال نے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور میں حضرت کہا کرتا ہوں جس دن ہم اس لیول پہ آ گئے کہ میرا اور آپ کا پڑھا ہوا درود ہمارے دل تک آنا شروع ہو گیا، تو پھر 2 کاموں میں سے ایک کام ہوگا. پہلا کہ دل مدینہ پاک، اور دوسرا یا دل ہی مدینہ پاک ہے. لیکن یہ کہ دل تک آئے، ہم آنے نہیں دیتے. ہم پڑھتے کیسے ہیں؟ یہ اب ہم پڑھ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی، بھائی تو کی کرن دے، یہ کوئی آداب تو نہیں ہے نا پڑھنے کے. کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ذکر میں غفلت ذکر سے غفلت سے بدتر ہے. نہیں توجہ سے پڑھ میاں، تو دیکھ تو کر کیا رہا ہے. جس دن دل تک آنا شروع ہو گیا، یا دل مدینہ پاک تو یہاں دل ہی مدینہ پاک، دونوں میں سے ایک کام ہوں گے. اور پہلا اعظم چشتی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف. کہتے ہیں جسم ادھر ہے لیکن دل مدینہ پاک، یا ریاض الجنہ شریف میں ہوگا، یا قدمین شریفین میں ہوگا، یا صفحہ شریف پہ ہوگا، یا باب جبریل پہ ہوگا، یا باب السلام پہ ہوگا، یا سنہری جالیوں کے سامنے صد درود و سلام عرض کر رہا ہوگا. اور یہ حضرت کوئی نہ سمجھے کہ ہمارے بڑوں نے یہ لطیفے لکھنے، یہ ہے، لیکن محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. یہ ہوتا ہے حضرت کوئی سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. یہاں دل مدینہ پاک تو یہاں دل ہی مدینہ پاک حضرت. اور دل مدینہ پاک مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے. میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر، کہ مدینہ جن کا دیار ہے، وہ جھلک دکھا کے چلے گئے، میرے دل کا چین بھی لے گئے. لیکن محنت بیٹا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. پھر دیکھو ہوتا کیا ہے. اس لیے بچہ حال سنت کا معمول ہے 2 بار پڑھنے کا، لیکن یار کم از کم 2 بار تو سونا کر کے پڑھا کرو، 2 بار تو سونا کر کے پڑھا کرو. ہمارے بزرگوں نے تو بڑا بڑا پڑھا ہے. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ ساری رات قیام فرمایا کرتے تھے. یہ سال میں جی 1 ماہ ہوتا ہے، اس میں سے بھی بعض دفعہ 1 دن کم ہو جاتا ہے، 29 بن جاتے ہیں، بعض دفعہ 30 ہوتے ہیں. وہ 20 رکعتیں ہمیں پڑھنی پڑتی ہیں تراویحوں کی صورت میں. توبہ توبہ رونا پڑ جاتا ہے. اکثریت تو پڑھتی کوئی نہیں، اور جو پڑھتے ہیں حضرت ان کی بھی اکثریت کسی ایسے حافظ صاحب کی تلاش میں رہتی ہے کہ جو بس پہلے کی سمجھ آئے اور آخری کی سمجھ آئے حضرت، وہ جلدی جلدی ختم کرے حضرت. اور اگر وہ بھی کس دن کو 2-3 منٹ اوپر ہو جائے نا تو اس کو بھی جاتے ہوئے کہہ کے جاتے ہیں حضرت ٹائم زیادہ نہیں لگ گیا، اتنا بھاگتے ہیں ہم عبادت سے حضرت. لیکن قربان جاؤں وہ تھے کہ ساری رات قیام میں. اسی لیے تو میاں محمد بخش صاحب نے کہا بھی ہے نا، رات پوے تے بے دردان، رات پوے تے بے دردان، نیند پیاری آوے. ہم رات کا انتظار صرف 2 کاموں کے لیے کرتے ہیں، یہاں گناہ کرنے کے لیے اور یہاں سونے کے لیے. لیکن وہ رات کا انتظار اس لیے کرتے تھے کہ رات آئے گی
سارے سو جائیں گے اور ہم مصلی پہ کھڑے ہو کے اپنے رب سے باتیں کریں گے. ہم رات کا انتظار دو کاموں کے لیے, یا گناہ کے لیے اور یا سونے کے لیے. لیکن ان کے لیے کیا لکھا ہے؟ رات پوے تھے بے دردان. اور کچھ اخلاص میں اس لیول پہ بھی گئے. ایک بزرگ تھے, میں ان کے لیے پڑھ رہا تھا کہ کیونکہ حضرت جی کوئی بھی عمل ہونا, نفس کی موت تب ہے کہ جب تک وہ چھپا رہے, کیونکہ جب اس کا اظہار ہو جائے تو پھر بعض صورتوں میں نفس کو غذا ملنی شروع ہو جاتی ہے. نفس کی موت تب ہے کہ اظہار, وہ عمل نفس کے لیے موت ہے, مرتا ہے وہ اس پہ حضرت. کیونکہ جب بعض عمل ایسے ہیں جب اظہار ہوتا ہے پھر وہ نفس کی غذا بن جاتی ہے. پھر وہ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ جناب داؤد علیہ السلام کے روزوں کا انداز پسند ہے, کیونکہ لکھا ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے. کیونکہ صوفیہ نے لکھا ہے کہ اگر آپ روز بھی روزہ رکھیں گے تو نفس عادی ہو جائے گا. ہاں اس کو تکلیف دو, ایک دن روزہ رکھو ایک دن روٹی کھاؤ. تو بعض دفعہ پھر اس طرح کی صورتیں بھی بن جاتی ہیں کہ کچھ عمل نفس کی غذا بن جاتی ہے. تو اس لیے کچھ صوفیہ اخلاص میں اس لیول تک جاتے ہیں کہ وہ اظہار بھی نہیں کرتے. کیونکہ بزرگ تھے تو وہ رات کو نہ قیام کرتے تھے, لیکن کیا ہے کہ بچوں کی امی کو نہیں پتہ لگنا, وہ ساری رات قیام فرماتے حضرت. اور جب صبح کا وقت آتا نا, تہجد کا وقت قریب, فجر کا وقت قریب, تو اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر کے سو جاتے, یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ کسی پہ کھلے نہ, تو وقت تو یہ سونے کا نہیں ہے لیکن مجبوری ہے, مجھے معاف کر دینا, اس پہ میری گرفت نہ کرنا. تو وہ سو جاتے جا کے. وہ بچوں کی امی نے حضرت اٹھنا فجر کے لیے, حالانکہ وہ جاگ رہے ہوتے تھے, لیکن ظاہر نہ کرنا. انہوں نے جگانا, اٹھو تو تہجد تے پڑھی کدی نہیں, فجر تے پڑھ لو اٹھ کے. انہوں نے اٹھنا اور جا کے نہ وہ انہوں نے فجر کی نماز پڑھنی. وہ لکھا ہے کہ وہ ایک دن حسب معمول وہ لگے ہوئے تھے اور وہ باتیں کر رہے تھے, یا اللہ دل تے نہیں کردا سون تے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ کسی پہ کھلے نہ ہے. اگر تیرے لیے اٹھا ہوں تو صرف تو ہی اور باقی کسی کو خبر نہ ہو, اس لیے میں سو جاتا ہوں, مجھے گرفت نہ کرنا. تو وہ بی بی صاحبہ کی کئی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے سن لیا. وہ میں کیا سمجھتی رہی ہے کیا نکلا. تو آپ کو پتہ ہے بیویوں کو عادت ہوتی ہے ذرا سرپرائز دینے کی. حضرت انہوں نے کہا وہ نہیں دسنا. پھر اس صبح جب اس نے کھانا رکھا نا آپ کے سامنے, تو وہ جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے, اس رات کہتی ہے نہیں تسی جنہ مرضی چھپاؤ, میں راتی تانوں ویکھ لیا. ہائے کیا اخلاص تھا. تسی جنہ مرضی چھپاؤ, میں راتی تانوں. انہوں نے کہا کیا دیکھا؟ وہ جو آپ اللہ سے کہہ رہے تھے کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ کسی اور کو پتہ نہ لگے, تو اس لیے میں جا کے سو جاتا ہوں, تو اس پہ مجھے گرفت نہ کرنا, میں نے دیکھ لیا تھا. انہوں نے کہا واقعی تو نے دیکھ لیا؟ اس نے کہا ہاں, وہاں مسلح بچھا کے رو رہے تھے اللہ کے. اسی وقت اللہ کے حضور ہاتھ کھڑے کیے, یا اللہ راز کھل گیا, اب مجھے اپنے پاس بلا لے. اس لیول پہ شاید آج کے لوگوں کو یہ باتیں سمجھ نہ آئیں, اعتراض بھی کریں, نہیں کہانیاں سناندے نے, لیکن پتر ایک کہانیاں نہیں, یہ ساری تاریخ ہے حضرت. ایک کہانیاں نہیں, یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. میں کو کہانیاں نہیں سناتا بیٹا, یہ قرآن کہہ رہا ہے جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ صالحین ہیں, وہ شہداء ہیں, وہ صدیقین ہیں, وہ انبیاء ہیں. حضرت ہم تو آپ کو ان کی باتیں سناتے ہیں کہ دیکھو ان کا انداز بندگی کیا تھا, ان کا اخلاص کیا تھا, ان کا تقوی کیا تھا. فتنوں کا دور ہے نا, علماء کے پاس نہ جاؤ, بزرگوں کے پاس نہ جاؤ. اچھا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, وہ جو مرضی حضرت فتنے بیٹھ کے. میں ویسے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, علماء کے پاس نہ جاؤ, اللہ کے ولیوں کے پاس نہ جاؤ, تو میتھ پڑھنے کے لیے ٹیچر کے پاس جاؤ, وہ بھی گھر بیٹھ کے پڑھے کرو. اب دین اتنی عام چیز ہو گئی کہ اس کے لیے آپ کو کسی کی ضرورت نہیں, کوئی آپ کو عالم, کوئی آپ کو معلم, کوئی آپ کو نہیں چاہیے. پھر حساب, فزکس, کیمسٹری, بایو, انگلش, پھر یہ دین سے اعلیٰ رفع چیزیں ہو گئی نا, کہ ان کے لیے آپ کو ٹیچر کی ضرورت ہے, دین کے لیے آپ کو کسی کی ضرورت نہیں. اس سے بیٹا بچ کے رہنا ہے, فتنوں کا دور ہے.
اگر میتھ کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہے، اگر فزکس کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہے، اگر کیمسٹری کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہے، تو دین کے لیے کیوں نہیں ضرورت ہے؟ دین کے لیے کیوں نہیں ضرورت ہے؟ نہیں بیٹا، ادھر بھی ضرورت ہے. بلکہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے ہو، وکونوا مع الصادقین، اور صدیقین کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ بیٹا کو کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہماری تاریخ ہے. یہ آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف کا انداز بندگی کیا تھا. حضرت انہوں نے کس انداز سے بندگی کی، انہوں نے کن کن اداؤں سے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کیا. کیونکہ حضرت اخلاص تو ایسی لازم چیز ہے کہ اس کے بغیر تو کچھ قبول نہیں ہے. عمل تو وہی قبول ہوگا جو اخلاص کے ساتھ. لکھا ہوا ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ، ایک دن آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھ کے لوگوں کو کہ اخلاص پہ تربیت فرما. ہاں میں کہتا ہوں حضرت جو ہے وہ ہے کہ آج ہماری خانقاہوں کا وہ تربیت والا انداز نہیں رہا. یہ نہیں کہ کلی طور پہ نہیں رہا، نہیں ہے، لیکن کم ہو گیا. اب بس خانقاہیں یہی کر رہی ہیں، ایک کورس انگریزی تاریخ، ایک کورس اسلامی تاریخ، ایک ملاد شریف دی محفل، ایک کربلا شریف دی محفل، مریدین حاضر ہو گئے. اور اس پہ بھی جو خطیب صاحب ہیں ان کو بتایا گیا کہ بھی 10 منٹ تو پیران دی تعریف کرنی پہلے ادھر، اور مریدین کو پکا کرنا ہے کہ حضرت جی پیران نہیں چھڑنا تھی کوئی. ہمارا تو کام ہے نا بیٹا، 10-15 منٹ اگر آپ پیر صاحب کی تعریف نہیں کریں گے تو پیر صاحب بھی ناراض اور سامنے بیٹھے مرید بھی ناراض. حضرت ہمارا تو کام ہے نا حضرت جی. وہ جب آپ پیر صاحب کی تعریف نہیں کرتے وہ پھر ایسے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور سامنے بیٹھا مجمع بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ یار کی ہوندا پیا، پیر نے مصباحی صاحب دی گل پسند نہیں کرے آن ڈائی دی. تربیت والا معاملہ نہیں. کبھی تربیت تھی کبھی میں جو ٹھیک ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ کو پتہ ہے حضرت جو ہو رہا ہے. لیکن 100 سال پہلے اقبال میاں محمد بخش صاحب نے کہا، آپ فرماتے تھے الاں کاواں رنگلے پر تے بن بن بندے مور. پتہ نہیں کیا دیکھا ہوگا میاں محمد بخش صاحب نے. آپ فرماتے تھے الاں کاواں رنگلے پر تے بن بن بندے مور، ویگ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جو ہو رہا. تو ہم تو میاں صاحب سے 100 سال آگے آ گئے. اب کیا حضرت غدر مچا ہوگا حضرت. تب اقبال کہتے ہیں کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گوردن یا مجاور رہ گئے. حضرت ہم 100 سال آگے آ گئے ہیں حضرت اقبال سے. اب کیا حال ہوگا حضرت ہے؟ تو بڑے مشکل حالات ہیں حضرت. اب خود سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو کیا کہیں، جاؤ کہ نہ جاؤ، نہ جاؤ پھر بھی نقصان، تے جاؤ تے کیا کریں. ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اب بولیں کس بات پہ، جانے پہ بولیں کہ نہ جانے پہ بولیں. اگر نہ جائیں تو پھر وہ یزکیہم کیسے ہوگا حضرت؟ کون اس کو صاف کرے گا؟ کون اندر کا میل دور کرے گا؟ اور اگر کہیں جا تو اس لیے بیٹا میں تو ویسے بچوں سے کہا کرتا ہوں، بیٹا ادھر سے تو صدائیں آ رہی ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی شاید، لیکن ارے جاؤ تلاش کرو اللہ والے. جتی لبدے ہو نا 10 دکانہ پھول کے حضرت حضرت جی سوٹ لین تو پہلے 10 دکانہ پھر دے ہو نا ایتھے بھی پڑھو. لیکن بیٹا کیونکہ ضرورت ہے کہ حضرت اس کو صفائی ملے. حضرت صاحب اس کی بڑی بری حالت ہے، اس کو وَيُزَكِّيهِمْ کا رنگ نہیں مل رہا. صحابہ کو تو ملا نا حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، تو ہمیں تو پھر ان سے بھی زیادہ ضرورت ہے. لیکن کیا ہے، پہلی بات تو ہے ہی کچھ نہیں حضرت، اس لیے بڑی بری حالت ہے. کیونکہ حضرت جی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ دور یہ ہے کہ ساری توجہ حضرت اس کی طرف ہے. کپڑے اچھے ہونے چاہیے، جوتا اچھا ہونا چاہیے، گھر اچھا ہونا چاہیے، اس کی طرف توجہ ہے ہی نہیں کسی کی. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں حضرت ساری کی ساری توجہ اس کی طرف ہے، یہ گورا ہونا چاہیے. قوم پاگل ہو گئی حضرت اس کو گورا کرنے کے لیے. ہاں جی کریمیں آ گئیں، صابن آ گئے، فیس واش آ گئے، ہاں جی وہ فیس بک یوٹیوب ٹوٹ کے بھرے پڑے ہیں جی، یہ کرو یہ کھاؤ رنگ گورا ہو جائے گا. بھئی قوم کی مانگ ہے نا، یہ قوم ساری کی ساری چل اس طرف نکلی حضرت کے بعد گورا کرنا ہے اس کو. یہاں تک کہ رنگ گورا کرنے کے لیے حضرت کیپسول آ گئے، یہاں تک کہ رنگ گورا کرنے کے لیے انجیکشن تک لگائے جائے بس رنگ گورا ہو جائے.
لیکن قربان جاؤں آج سے کم و بیش 450 سال پہلے حضرت سلطان باؤ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. آپ نے فرمایا دل کالے تو منہ کالا چنگا ہے. فرمایا دل کالے تو منہ کالا چنگا جے کوئی اس نو جانے کو. فرمایا منہ کالا بھی ہوئے تو کوئی ایڈا مسئلہ نہیں, دل نہ کالا رہن دیں. اگر رنگ کالا بھی ہو جائے کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ہاں ہو سکتا ہے ادھر تجھے کچھ مسئلہ درپیش آئے, لیکن قربان جاؤں اس پاک دربار میں کالے رنگ والا ایشو کوئی نہیں. کیونکہ حضرت اگر اس پاک دربار میں بھی کالا رنگ دیکھا جاتا ہو تو پھر حضرت بلال کا کیا بنتا ہے حضرت. اللہ یہ کپڑا کالا یہ اتنے ہی حضرت اس دربار میں نہیں, اس دربار میں حضرت دل دیکھے جاتے ہیں. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا, منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے, جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے. یہ اتھے پوسٹ تھے. اور میں کہتا ہوں حضرت جی کیا شان ہے, قربان جاؤں حضرت جی سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے وہ حضرت بلال ہیں. حضرت ہیں سب سے پہلے حضرت جو جائیں گے بطور خادم ہی حضرت, لیکن جائیں گے تو سب سے پہلے ہی سارے چٹے پنک گورے سب پیچھے, اور حضرت بلال کالا شریف رنگ ہونے کے باوجود سب سے آگے حضرت, کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی اونٹنی اس کی نکیل آپ نے پکڑ رکھی ہے. سب سے پہلے جنت میں جائیں گے بطور خادم ہی, لیکن جائیں گے حضرت بلال رضی اللہ عنہ. اس لیے بیٹا نہ ادھے پیچھے پاگل ہو, ادھے پیچھے پاگل ہو, انہوں گورا کرو یار, انہوں صاف کرو حضرت ہے. یہی بات میاں محمد بخش صاحب نے بھی کہی, باروں باری پھر نہ کڑیے, باروں باری پھر نہ کڑیے تے گونج اندر دا کوڑا ہے. لیکن کی یہ کوئی نہیں ہے, باری باری ہے. میرے خیال صبح سے لے کر اب تک پتہ نہیں کتنی بار ہم اپنا منہ دھو چکے ہیں سامنے سے, لیکن یہ دھیان ہی کوئی زنگ لگا ہوا ہے, گناہ کر کر کے سیاہ ہو گیا, سخت ہے دن, اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول چکا ہے جی, مرنا اس کو نہیں یاد کوئی بھی. بڑی ضرورت ہے کہ حضرت اس کی جانب توجہ کی جائے, اس بیچارے پہ کو رحم کھائیں حضرت. اور یاد رکھنا حضرت جی کل نہ فیصلہ رنگ پہ ہونا ہے, کل نہ فیصلہ برادری پہ ہونا, کل نہ فیصلہ مال پہ ہونا ہے, کل نہ فیصلہ بچوں پہ ہونا. حضرت یہی چیزیں ہیں نا جو ہم ادھر بڑی فخریہ لوگوں کو بتاتے ہیں, جی فلان جگہ میرا ماشاءاللہ فلان سوسائٹی میں میرا گھر ہے, جی میرے اتنے بیٹے ہیں, میرے پاس اتنا ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کوئی چیز کام نہیں آئے گی, تو پھر فیصلہ کس پہ ہوگا؟ قرآن. حضرت یوم لا ينفع مال ولا بنون, اور اللہ فرما رہے ہیں اس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ ہی بیٹے. لا ينفع مال ولا بنون, نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے. اور پھر نفع کیا دے گا؟ لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم. اس دن قلب سلیم نفع دے گا. اس لیے حضرت دھیان, اس کو حضرت کبھی ذکر الہی نال مانجو, کدی انہوں درود پاک پڑھ کے چمکاؤ, تو کدی انہوں قرآن پڑھ کے نرم کرو. حضرت دو یار, جسم کو اس کی غذا مل رہی ہے یہ ٹھیک, اس کو اس کی غذا نہیں مل رہی ہے, اس کو اس کی غذا دو. اس کو پہلی بات تو حضرت افسوس یہ ہے کہ ٹائم ہی کسی کے پاس نہیں جی اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے کا. تو اگر لے بھی لیں گے تو مطلب کے لیے, مگر کسی بزرگ نے, کسی پیر صاحب نے, کسی مولوی صاحب نے دچڑا ہے نہیں واری پڑھتے ہو جائے, اس نیت سے اس کا نام لے گا ہی نہیں کہ اس کی صفائی ہو. کیونکہ نیت کچھ اور ہوتی ہے, اس لیے پھر صفائی والا معاملہ پھر پیچھے رہ جاتا. اللہ صفائی ہوتی ہے اس کا نام لینا. حضور بلے شاہ کہہ رہے ہیں نا, فرماتے ہیں الف اللہ رتا دل میرا,
فرماتے میں نے اتنا اللہ 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 اتنا اللہ اللہ کیا کہ میرے دل پہ اسم ذات کا رنگ چڑھ چکا ہے، اور کوئی رنگ ہی نہیں، ایک ہی رنگ چڑھا ہوا ہے، اسم ذات کا رنگ. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ حضرت فرماتے چڑھ گیا. الف اللہ رتا دل میرا، مینو بے دی خبر نہ کائی، بولیا کول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی. صفائی صفائی ہے، کدی اللہ دے نال نام لے کے صفائی، اور کبھی درود پاک پڑھ کے حضرت اس پہ چمک. ہاں اس نے بڑا سونا لکھا، محمد محمد میں کہتا رہا، محمد محمد میں کہتا رہا. لیکن خرابی یہ کہتے نہیں حضرت، خرابی یہ ہے کہ کہتے، میں جمعے والے دن حضرت سیالکوٹ ہوتا ہوں، جمعے میں بڑے احباب آتے ہیں حضرت، یہ پریشانی وہ پریشانی، ایسے 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 ایسے. اللہ حضرت جی یہ جو پریشان ہو نا، یہ بھی خوش نصیب سمجھو اپنے آپ کو. یہ پریشانی بھی اس لیے ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تو بندے کا پتر بن لے. میں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ تو اس طرح کی رسیاں دراز ہیں، صحیح بات، اس طرح کی رسیاں دراز ہیں کہ ڈھیل دے دی ہوئی ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ پریشانی آئی، یہ خوش نصیب ہے. یہ پریشانی اس لیے ہے کہ خودے وال رجوع کر. یہ جو آپ یہ خوش نصیب ہے حضرت آپ جو پریشانی والے. نہیں تو اس طرح کی یہ نمرود یا فرعون کے لیے لکھا ہے کہ حضرت اس کو ساری زندگی کبھی سر درد بھی نہیں ہوا، کہیں مجھے پکار ہی نہ لے حضرت، کہیں مجھے پکار ہی نہ لے، سر درد تک نہیں اس کو ہوا. یہ وہ نا تقریباً یہ ہر ایک کو ہو ہی جاتی ہے حضرت، لیکن اس کو کبھی سر درد بھی نہیں ہوا کہ یہ مجھے کبھی کہیں اس کو سر درد دیں، کہیں مجھے پکار ہی نہ لے. یہ خوش نصیب ہے وہ حضرت بھائی جو جس کو پریشانی ہے. اور پریشانی اس لیے ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تو اللہ کو پکارے، تو اس کو یاد کرے. نہیں تو اس سے رسیاں دراز ہیں حضرت، ڈھیل دے دی گئی ہے، ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے. وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ آسمان سے نا ایک فرشتہ اتر رہا ہے. میں نے پوچھا تو کیا کرنے آ رہا ہے زمین؟ اس نے کہا جی 2 کام کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا. انہوں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا پہلا کام یہ کہ ایک یہودی دریا میں اس جگہ جال ڈالے بیٹھا ہے کہ وہاں مچھلی کوئی نہیں، اور صبح سے بیٹھا ہوا ہے. اللہ پاک نے اس لیے بھیجا کہیں اور سے مچھلی پکڑ کے نا اس کے جال میں ڈال، کہیں مجھے پکار ہی نہ لے. ہیں کہیں اور سے مچھلیاں پکڑ کے اس کے جال میں ڈال دے، کہیں مجھے پکار ہی نہ لے. میں نہیں چاہتا یہ مجھے پکارے. کہا جی دوسرا کام، کہ اللہ کا ایک عاشق ہے تو اس کے نفس نے نا حلوے کا تقاضا کیا ہے، اور آج کو حلوہ اس کو کھانے کے لیے دے بھی گئے. مجھے اللہ نے کہا تھا حلوہ روڑ آ کے کھا کے میرے تو غافل ہی نہ ہو جائے. یہ بڑا خوش نصیب ہے حضرت کہ جس کو پریشانی، کیونکہ پریشانی اس لیے ہے کہ اللہ کی ذات چاہتی ہے کہ تو اللہ کو پکارے. نہیں تو حضرت میں تو دنیا پھر بیٹھا ہوں حضرت، رسیاں دراز ہیں اور لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ رسیاں دراز ہیں. وہ کسی سوسائٹی میں گھر ہونے پہ، اچھا کاروبار ہونے پہ، اولاد ہونے پہ، اور یہ بڑا اللہ کا فضل ہے. اور تمہیں کس نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے؟ اگر پیسہ ہونا اللہ کا فضل ہوتا تو یہ نمرود کے پاس بھی بڑا تھا. اگر صرف پیسہ ہونا اللہ کا فضل ہوتا تو یہ فرعون کے پاس بھی بڑا تھا. اگر صرف پیسہ ہونا اللہ کا فضل ہے تو بھائی یہ شداد کے پاس بھی بڑا تھا. نہیں، فضل اس پہ ہے جس کو 5 وقت نماز کی توفیق ہے حضرت، اس پہ فضل ہے حضرت. فضل اس پہ ہے جس کو اللہ کے ذکر کی توفیق ہے. فضل اس پہ ہے جس کو درود کی توفیق ہے. فضل اس پہ ہے جس کا وقت قرآن کے ساتھ گزرتا ہے حضرت، باقی تو نہیں ہے. اگر صرف یہ چیزیں ہونا فضل ہوتی تو بیٹا یہ تو فرعون کے پاس بھی تھی حضرت، یہ نمرود کے پاس بھی تھی، یہ شداد کے پاس بھی تھی، یہ قارون کے پاس بھی تھی، یہ حامان کے پاس بھی تھی، لیکن ان کے پاس اللہ نہیں تھا. اس لیے یہ بڑے حضرت ہمارا روز کا کام ہے. بڑا جی اللہ دا فضل، چپ کر کے سن چھڑی بھی، جہاں پتہ ہو کہ چلو بولنے کا کوئی فائدہ ہو وہاں بول بھی پڑتے ہیں.
وہاں اصلاح کر دیتے ہیں کہ میاں نا یہ فضل نہیں ہوں خالی فضل ہو دیتے یا جنہیں تہجد دی توفیق ہے حضرت نے. ہاں حضرت صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ ایک بزرگ گزرے ہیں ہمارے محمد حسین بغدادی ان کا نام تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نا ایک لونڈی خریدی, میں اس کو گھر لے آیا. اللہ نے گھر بہت بڑا دے رکھا تھا, کہتے سارا گھر اس کو وزٹ کروایا اور آخر پہ میں نے کہا جو تیرا دل کرتا ہے تو کمرہ رکھ لے. آپ فرماتے گھر کا کمرہ تھا جس میں گھر کا ٹوٹا سامان پڑا ہوا ہے, کوڑا کباڑ نا. تو آپ فرماتے اس نے کہا جی میں نے یہ کمرہ لینا ہے. آپ فرماتے میں نے حیران ہو کے کہا اتنے سونے سونے کمرے ہیں تو چھوڑ کے یہ کون سا کمرہ لے رہی ہے. آپ فرماتے اس کے جواب نے مجھے حیران کر دیا. مجھے کہتی ہے محمد حسین آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں, کمرے تو یار کی یاد سے سونے ہوتے ہیں. پتہ بیٹا یہ ایتھوں لے کے تو آخر تک ساڈے گھر پتہ کیوں نہیں سونے رہے کہ ساڈے گھراں چ انہوں دی یاد نہیں کوئی نہیں. ہمارے گھر اس لیے سونے نہیں, گھر بڑا سونا ہے, صوفے بڑے اچھے برانڈ کے ہیں, پردے بھی بڑے مہنگے لگے ہوئے ہیں, ٹیلیں بھی بڑی اعلیٰ قسم کی لگی, لیکن ہمارا گھر سونا کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر نہیں, اس میں درود نہیں ہے, اس میں تلاوت قرآن کریم. یہ دیکھیں نا حضرت, یہ وہ تارا نظر آ رہا ہے نا ایک حضرت اوپر, بدل دی وجہ نہ ایک ہی کلا ہی ہے, جو بیچارہ تو نہیں اللہ معاف کرے, وہ ایک ہی ہے حضرت. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تم آسماں کی طرف دیکھتے ہو نا تو تمہیں تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے ہی جب فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں نا تو جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ ان کو چمکتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. زندہ باد. فرمایا جیسے تم دیکھتے ہو تو تارے چمکتے دکھائیں گے. فرمایا ایسے جب فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتوں کو بھی چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لیے بیٹا اب ہمارے گھروں میں ہوتے ہی کوئی نہیں, تو نہ ہمارے گھر سونے ہیں نہ ہمارے گھر چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. فرشتے صبح کے وقت آسمانوں سے اترتے ہیں کہ کسی گھر میں تلاوت قرآن کریم کی آواز آئے, سارے ستے پئے, فیصل آباد ستا دائے, جڑاں والا ستا دائے, سمندری ستی ہے, گوجرا ستا ہے, مولوی سلیمان سیالکوٹ بھی ستا ہے, ستے ہیں. اب نہیں, اب صبح کے وقت ہمارے گھروں سے قرآن کی آواز ہے, گھوم گھوم کے چکر کاٹ کاٹ کے وہ چلے جاتے ہیں کہ کسی گھر سے قرآن سننے کی آواز آئے. ہم نے اپنا بیڑا گھر خود ہی کیا. انہوں نے کہا تھا نا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بننا. وہ تو کہہ رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم, ہی لائیں گے تینوں عذاب دے کے بندیا, ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. ہم نے خود کیا بچے, وہ تو کریم ہے, وہ تو رحمان ہے, وہ رحیم ہے. ہم نے خود کیا, ہم نے ایسی بے وفائی کی ہے, نہ کتے سنی تے نہ کتے پڑھی. لو جی بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے, وہ آخر تک حضرت میں ایک سوال کرنے لگا, میں تقریباً کرتا ہوں ہر جگہ. ادھر بھی جی شادی کارڈ آتے ہیں, شادی پہ کارڈ ہی آتے ہیں, بس ٹھیک ہو گیا. اچھا بھائی اس مجمع میں کوئی اس طرح کا بندہ بیٹھا ہے کہ جس کو کہیں سے شادی کارڈ آیا ہو اور اس دن بیمار بھی نہیں تھا, کوئی اور وجہ بھی نہیں بنی, اور کوئی ناراضگی بھی نہیں تھی, اور پھر بھی شادی پہ نہیں گئے, گھر میں سے کوئی شادی گیا ہی نہیں کوئی بھی. اور میں ایک دن پوچھا تھا کہ بندہ اٹھ کھلوتا جی میں نہیں گیا. میں پتہ تلے بہ جا, تو نہیں گیا گھر دے گئے سن, کیونکہ مجھے پتہ ہے نا حضرت جی, میں پترا تلے بہ جا, تو نہیں گیا گھر دے گئے سن, بہ گیا تلے چپ کر کے. میں گیا ہی کوئی نہیں ہے. شادی کا کارڈ آیا اور شادی پہ گئے ہی, ہو ہی نہیں سکتا حضرت, ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نہ جائیں. بلکہ میں نے تو لوگوں کو اس انداز پہ بھی دیکھا ہے. میں ایک دفعہ میرے سیالکوٹ میں ایک دوست ہیں, تو میں نے ان کی بیٹی کا نکاح پڑھایا. تو نکاح پڑھا کے میں نے
کھانے کے حوالے سے ان سے رخصت لے لی, مل بھی گئی بمشکل. تو میں نکلنے لگا تو وہ کہنے لگی حضرت میں اکیلے نہیں جانے دوں گا, میں آپ کو گاڑی تک چھوڑنے جاؤں گا حضرت, میں آپ کو دروازے تک نہ چھوڑنے جاؤں گا حضرت, اور گاڑی تک چھوڑنے جاؤں گا. میں نے ان کو کہا حضرت اکیلے جانے میں میری شان میں کوئی فرق نہیں آئے گی, لیکن انہوں نے کہا حضرت مجھے اچھا نہیں لگ رہا, آپ آئے ہیں نکاح پڑھانے تو میں آپ کو گاڑی تک نہ چھوڑنے جاؤں. وہ ہم نا حضرت جی میرج ہال اوپر پروگرام تھا, ہم اتر رہے تھے سیڑھیوں سے نیچے, وہ ان کا کوئی ریلیٹیو آ گیا جو نکاح میں شریک نہیں ہو سکا, راستے میں ٹریفک میں پھنس گیا. تو آگے انہوں نے کہا حضرت صاحب بڑی معذرت, میں نکاح میں شریک نہیں ہو سکا, لیکن دیکھیں میں آ گئے ہم. انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت آپ کا آنا کافی ہے, بس آپ جا کے کھانا کھائیں حضرت. وہ چلے گئے, میں حضرت گاڑی تک آیا, وہ مجھے بھی گاڑی میں چھوڑ کے چلے گئے. میں کتنی دیر گاڑی میں بیٹھ سوچتا رہا, واہ بندیا تجھے شادی کارڈ آئے تو آ بھی جائے, بس تھوڑا سا لیٹ آئے تو تو بندے سے معذرت بھی کر, تو آ جائے تھوڑا سا لیٹ آئے تو تو بندے سے معذرت بھی کر. جب سے تو بالغ ہوا ہے تب سے تجھ پہ نماز فرض ہے, اور روز تیرا رب تجھے 5 بار بلاتا ہے, تو کبھی نہیں گیا ہے, کبھی اس سے بھی کبھی کی اس سے. چلو حضرت میں اب نمازیوں سے سوال کرنے لگا, ہم نے کبھی رکعت رہ جانے بھی معذرت کی ہے حضرت؟ کوئی احساس ہی کوئی نہیں. وہ لیٹ تھا, میں بڑا حیران, میں نے کہا دیکھ اللہ یہ اس کا نہ خالق ہے, نہ مالک ہے, نہ رازق ہے, نہ نفع نقصان کا مالک ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے, لیکن اتنا حضرت جی معذرت کر رہا ہے اس کہ حضرت لیٹ آیا ہوں, میرا عذر قبول کریں, ٹریفک میں پھنس. کب سے حضرت روز 5 وقت ہمیں ہمارے اللہ کی طرف سے حضرت جی بلاوا آتا ہے, کوئی نہیں, کوئی نہیں حضرت. اسی لیے تو میرے حضرت صاحب کہتے تھے نا, ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. حضرت صاحب کبھی اس طرح ہوا ہو کہ فجر نہ پڑی ہو تو ناشتہ نہ ملا ہو؟ اصل میں حضرت جی خرابی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے سارے کاغذوں میں سے نا اللہ اور اللہ کے رسول کو نکال دیا ہے. صحیح بات ہے. یہاں ہر بیٹھا بندہ اس وہم میں مبتلا ہے کہ میں صبح ناشتہ اپنی طاقت سے کرتا ہوں. اسی لیے تو خرابی ہے نا, ہر بندہ اس وہم میں مبتلا ہے کہ میں دوپہر کا کھانا اپنی طاقت سے کھاتا ہوں حضرت. ہر بندہ اس وہم میں مبتلا ہے کہ میں رات کا کھانا اپنی طاقت سے کھاتا ہوں. نہیں تو حضرت جی اگر یہ خیال ہو کہ میرا اللہ کھلا رہا ہے تو پھر یہ خیال آنا چاہیے نا یار میں کیسا بندہ ہوں, کئی سال ہو گئے میں نے کبھی فجر نہیں پڑھی, میرا اللہ پھر بھی کھلا رہا ہے مجھے. آیا حضرت صاحب کبھی خیال نہیں؟ کیونکہ خیال یہ ہے نا کہ میں اپنی کمائی کا آنڈے ہیں. کبھی یہ کسی کو خیال آؤ حضرت جی کئی سال ہو گئے ہیں میں نے کبھی نماز ظہر نہیں پڑھی, میرا اللہ پھر مجھے دوپہر کا کھانا کھلا دیتا ہے. کبھی کسی کے دل میں خیال آیا ہو کہ میں نے عصر نہیں پڑھی, میں نے مغرب نہیں پڑھی, میں نے عشاء نہیں پڑھی, پھر بھی میرا اللہ مجھے رات کا کھانا کھلا کے سلاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہم یہ پڑ گیا ہے کہ میں اپنی طاقت سے کھا رہا ہوں. وہم یہ پڑ گیا. اللہ پتر کوئی میں آپ کو اپنی بیتی سنا دیتا ہوں. اللہ پڑھا پہلے بھی تھا لیکن اس دن حضرت جی اتنے بڑی پھر گال میرے, جس کو کہتے ہیں علم الیقین سے عین الیقین اور عین الیقین سے حق الیقین. میں کشمیر گیا ایک دفعہ نا, تو انہوں نے حضرت وہ ہماری میزبانی نا مچھلی سے کی ہے حضرت, اور فارم کی مچھلی اور دریا کی مچھلی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے حضرت. میں نے کہا کہ حضرت بڑا اچھا ذائقہ مچھلی. ان کا حضرت آپ کے لیے اسپیشل ہم یا منگلا ڈیم کا یا دریا جہلم کا لے کے آئے. بس اتنی بات ہوئی, جس سے زیادہ کوئی نہیں. کوئی حضرت کو 2-3 دن گزرے, سیالکوٹ کو بندہ آیا, انہوں نے مزید مچھلی بھیج دی. میں نے رکھ لی. میں نے اپنی بچوں کی امی کو کہا کہ فلان دن نا میں سیالکوٹ میں ہوں تو اس دن بنانا, کھائیں گے بھی اور دعا بھی کریں گے بھیجنے والے. اور مجھے ایک جنازے کی کال آ گئی اور مجھ سے بھی انکار نہیں ہوا, بھائی ثواب کا کام ہے, چل پڑھاتے ہیں چل کر. میں حضرت چلا گیا. ایک پیار والے دوست ملے, وہ ہاتھ پکڑا تو چائے کے لیے گھر لے گئے. کہا انہوں نے چائے کا ساتھ کچھ وہ بیکری کا سامان بھی لے آئے. وہ بس حضرت میں نے وہ 1-2 پیٹیز کھائے, وہ گھر جانے کے بجائے مجھے اسپتال جانا پڑ گیا. وہ میں کو 12-12:30 بجے مجھے ڈاکٹر نے رخصت دی. وہ جاتے مجھے کہنے لگا حضرت صاحب بڑی سویر انفیکشن ہے, بس ذرا نا 2-3 دن تک مرچ نہ کھائیے گا.
اور میں گھر آیا میری مچھی میرے لیے پکی مچھی میرے گھر پکی مچھی نہیں کھان دیتی انہیں. میں پھر اس دن کیا واہ مولوی سلیمان بندہ آپ پہ نہیں کھانا ہے وہ کھوانا ہے تو کھانا ہے بندہ ہے. اگر حضرت جی بندہ خود کھاتا تو میں پھر اس دن کھانا حضرت. اگر میں بندہ اپنی طاقت سے کھاتا میں اس دن کھاتا پھر اس کو حضرت. دسیا کہ نہیں بندہ آپ پہ نہیں کھانا میں کھوانا وا تو کھانا ہے. بند کرن تے آئے تو مولوی سلیمان دا بھی بند کر چڑی حضرت. بند کرن تے آئیے تو مولوی سلیمان دا بھی بند کر چڑی حضرت. میں پیچھے جی نا مجھے حضرت وہ فیٹی لیور کا کوئی ایشو آ گیا حضرت. میں ڈاکٹر صاحب سیالکوٹ میں انہوں نے کچھ وہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروایا. مجھے کہنے لگا حضرت صاحب بڑا مسئلہ خراب ہے. تو انہوں نے مجھے واہ لمبی لسٹ دے دی پکڑ کے کہ حضرت تسی اے نہیں کھانا تے جڑا نا وہ تسی اے پریس کر کے تے پھر میرے کل واپس آؤ ٹیسٹ کرا کے تے الٹرا ساؤنڈ کو دوبارہ کرا کے. وہ میں گڈی چاہ کے میں کم خراب ہو گیا. یہ کون ہوں بند کرنے والا بند اتوں ہون لگا ہے. ڈاکٹر کون ہوں بند کرنے والا. یہ کم خراب ہویا بند اتوں ہون لگا تیرا. جو ڈاکٹر نے لسٹ تما دی ہے نا فیٹی لیور آ گیا یہ نہیں کھانا ہے. بیٹا آپ نے اس طرح نہیں کرنا کوئی بھی. آپ نے ڈاکٹر ہی کی بات ماننی ہے میری نہیں ماننی بھائی کوئی. میں تمہیں اپنی دس لگا آپ نے ہرگز یہ حرکت نہیں کرنی ہے. لو جی میں بیٹھا ہوں نہ میں کوئی میں ادھر ہی تر لے پائے میں مال کا کیڑی غلطی ہوئی ہے نہ کچھ بند کر چڑھ لگا میرا. گوشت بند ہو گیا مولوی نے گوشت بغیر رہنا کیویں. میں نہیں جی کک بھی آکھیا میں مالک اگے میں یا اللہ جیڑی کوئی ہوئی ہے معاف کر چھڑ میرا بند نہ کری کیونکہ مینوں پتہ ہے ڈاکٹر نہیں بند کرن دیا بند تیرے لو ہون لگا سر. یا اللہ نہ کچھ تو میں کی پھکے لونے سالن کھانے کر رہی. میں حضرت جی ادھر ہی تر لے پائے روز حضرت جی معافی منگنی. یا اللہ جیڑی بھی ہوئیاں واقعی میرے کو بڑیاں نے جڑیاں یاد نے وہ بھی معافی جڑیاں نہیں یاد وہ بھی معافی. بند نہ کری ڈاکٹر بند نہیں کرن دیا بند تیرے لون لگا. معافی دے دے معافی دے دے معافی دے معافی دے دے. میں معافی نہیں منگتا رہا. انہوں ڈاکٹر صاحب کا فون آیا صاحب میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں پایا ہی نہیں کوئی بھی. تو کل آئیں دوبارہ جو ہے نا وہ کرا کے نا وہ رپورٹ اپنی اور وہ الٹرا ساؤنڈ کروا کے دوبارہ میں گیا رپورٹ بھی کرائی. ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں حضرت صاحب لگتا ہے واہ بھائی پرہیز کیتا ہے تو بالکل ہی ٹھیک ہو گیا. میرے بچے اس لیے تو میاں محمد بخش صاحب نے کہا نا فرمایا جے او بیلی سب جگ بیلی جے او بیلی سب جگ بیلی ان بیلی بیلی. اس لیے پتر ادھے علی دھیان کرو اتوں ہی بند ہوں اور اتوں ہی کھلتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اور حضرت میں کہتا ہوں ادا صحیح ترجمہ کیتا میاں محمد بخش صاحب نے کمال کر گئے. کیا فرمایا جے چاہیں تیرا گزرانو جے چاہیں تیرا گزرانو تخت عطا فرماویں جے چاہیں تے شاہ کھولوں در در خیر منگاویں. ادھر ادھر دھیان بچے جو گل ہوئی عرض کرو ذات. ڈاکٹر صاحب نے کہنے لگے حضرت لگتا ہے بڑا ہی پرہیز کیتا ہے. تو انہوں نے واقعہ کوئی بھی میں حضرت ہی بڑا ہی کیتا ہے پرہیز کی ہی معافیاں ہی منگیاں مالکا بند نہ کری تو ہی بند کر لیں گا ڈاکٹر کون ہوں بس اتوں پتر
بند کرن تے آئے مولوی سلیمان دا بھی بند کر چھڑے. اس لیے بیٹا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے. فجر کوئی نہیں لیکن ناشتہ. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے رہے. وفا کی تین دی تکیم. تو پھر حضرت یہ تو ہوا ہی نہیں نا آج تک. کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ آیا. پھر جواب آیا. سوال کیا تھا؟ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. تو پھر جواب دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح ہے. تو یہ بیٹا اس لیے ہمارے گھر اب سونے نہیں ہے کیونکہ ہمارے گھروں میں اللہ کا ذکر ہے. ہمارے گھروں میں درود پاک ہے. نہیں پرانے لوگ سن حضرت جی پاویں سادے سن لیکن 11ویں دعند ہے. پرانے لوگ پاویں سادے سن ساڈے یار پڑھے نہیں سن لیکن جمعرات نو کار ختم ماڑے تو ماڑے گھر میں ویکھیا اودوں جمعرات نو روٹی جاندی ہوندی سی حضرت. ہم نے سب پڑھ جو گئے ہیں گل گئے ہیں اسی پڑھ کے. ہم نے اپنے گھروں سے یہ چیزیں نکال دی. پھر اب کیا ہے؟ اب ہمارے گھروں میں نحوستوں کا راج ہے. اب ہمارے گھروں میں شیاطین کا راج. ہمارے گھروں میں جنات کا راج. کیونکہ ان کی غذا ہے نا گھر میں. رج کی ان کی غذا ہے ہمارے گھروں میں. نہیں حضرت اپنے گھروں میں ذکر لاؤ واپس. اپنے گھروں میں درود لاؤ واپس. اپنے گھروں میں کھولو کے رکھو. حضرت جی ہر بندہ تقریباً اس وہم چ مبتلا ہے کہ جی میرے تے کسی نے کالا علم کر چھڑے اور 2 نمبر پیران دی دبا کے دکانداری چل دی پئی ہے. موجاں لگی ہیں. اللہ حضرت جی کسی نے کچھ نہیں کیا. ہم نے خود ہی کر لیا ہوا ہے اپنے آپ کو. نبی علیہ السلام میں چلو بات طویل نہیں کروں گا. نبی علیہ السلام مردوں کو حکم دے رہے ہیں کہ ہر ماہ عورتوں پہ کچھ ایام اس طرح کے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے. نبی علیہ السلام مردوں کو حکم دے رہے ہیں. فرمایا اپنی نمازوں میں سے کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے بھی رکھو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اس سے پتہ چلا جی جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ قبرستان ہے. گل ختم ہو گئی. ہم نے تو خود اپنے گھر قبرستان بنا لی ہے. کسی نے کچھ نہیں کیا بیٹا. ہم نے اپنے گھر خود قبرستان بنا. کیونکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اپنی نمازوں میں سے کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے رکھو اور اپنے گھروں کو قبرستان. اس سے پتہ چلا جن گھروں میں سجدہ نہیں ہوتا وہ قبرستان. جن گھروں میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ قبرستان. ہم نے خود قبرستان بنا دی. تو محمد حسین بغدادی فرماتے کہ میں بڑا حیران ہوا اس نوکرانی نے لونڈی نے ایک گھر سے بک کے دوسرے گھر جانے والی نے اتنی بڑی بات کر دی. آپ فرماتے میں نے کہا کسی عالم سے سن لی ہوگی اس نے تو کر دی آگے سے. آپ فرماتے بس اس کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے تو نے یہ رکھنا ہے تو رکھ لے. فرماتے اس کے بعد بس کام سے کام. آپ فرماتے ایک رات نہ مجھے کوئی حاجت ہوئی. میں اٹھ کے نا اس کے کمرے کے پاس سے گزرا تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. آپ فرماتے میں نے کہا عورت ذات ہے کہ اس کو کوئی درد وغیرہ نہ ہو. آپ فرماتے میں نے تھوڑا سا نا وہ کھڑکی دروازہ کھول کے دیکھا کہ کیوں رو رہی ہے. تو آپ فرماتے دیکھتا کیا ہوں کہ مسلح پہ کھڑی ہو کے قرآن پڑھتی رو رہی ہے. بڑا خوش نصیب ہے جی وہ جس کے پاس یہ نعمت ہے. سرگی مسلح سے کھلو کے قرآن پڑھ کے رونا رہی. خدا کی قسم اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے میرے نزدیک فیصل آباد کا سب سے امیر آدمی وہ ہے. میرے نزدیک فیصل آباد کا سب سے امیر آدمی وہ ہے جس کے پاس جس کو تہجد ہے کہ دولت میسر ہے. اور یاد رکھنا حضرت یہ جو پیسے والے ہیں جن کو آپ اور میں امیر سمجھتے ہیں یا ہم کوئی نہیں امیر حضرت. ہم تو غریب ہیں بھی حضرت. ایک بزرگ تھے ان کے پاس کوئی شخص نا 10,000 درہم لے کے آ گئے. حضور قبول فرما لیں. فرمایا نہیں مجھے نہیں چاہیے. اس نے کہ حضور حلال کے ہیں. فرمایا پھر بھی نہیں چاہیے. اس نے کہ حضور وجہ. فرمایا نبی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے میری امت کے فقیر
میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. تو کیا چاہتا ہے کہ یہ 10,000 لے کے میں اپنا نام فقیروں کی لسٹ میں سے کٹوا لوں گا؟ وہ تھے امیر آدمی. ہم کدھر کے امیر؟ ہم غریب ہیں. ٹھیک ہے جیب سے ہم امیر ہیں, وائلٹ سے ہم امیر ہیں, بینک سے ہم امیر ہیں, لیکن دل کے ہم غریب ہیں, کیونکہ ابھی بھی دل میں اس کی بھوک موجود ہے. وہ تھے امیر آدمی. اور حضرت اصل امیر وہ ہے جس کو دل کی امیری میسر ہے. اپنے اللہ سے دل کی امیری مانگو. جے تو دل دا امیر ہے پھر تو 10 روپے بھی امیر ہے حضرت, اور اگر تو دل کا امیر نہیں تو 2 ارب رکھ کے بھی غریب ہے حضرت. ہمارے حکمران نہیں دیکھے آپ نے؟ ان سے زیادہ کوئی غریب ہوگا؟ کتنے کتنے اثاثے ہیں حضرت ان کے, لیکن ان کی لالچ ختم ہوئی, کھا گئے ملک بیچ کے حضرت سارے کا. لیکن کیا ہے, کیونکہ یہ اندر کے غریب ہیں حضرت, یہ دل کے غریب ہیں. وہ بابا دل کا امیر آدمی تھا, فرمایا میں مجھے نہیں چاہیے. تو کیا چاہتا ہے کہ یہ 10,000 لے کے میں اپنا نام فقیروں کی لسٹ میں سے کٹوا لوں؟ اس کو پھر بھی نہیں سمجھ آئی. وہ کہتا نہیں حضور پھر بھی قبول کر لیں. اور میں فرمایا اچھا یہ بتا, یہ 10,000 مجھے دے کے تو چاہتا ہے کہ تیرے پاس اور پیسے آئیں؟ وہ نے کہا جی حضور میں چاہتا ہوں, اسی لیے تو آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کی برکت سے ہو رہا ہے. فرمایا پھر مینوں کانوں دینے, پھر تو ہی کول رکھ, تینوں میرے نال بہتی لوڑ ہے. فرمایا مینوں پھر کانوں دینے, تینوں میرے نال بہتی لوڑ ہے. ہم ادھر کے غریب ہیں پتر, ہم ادھر کے نہیں امیر. خدا سے ادھر کی امیری مانگو, اللہ پاک سے ادھر پاجی اتھے دی امیری مانگو. یہ ہے امیری ادھر, یہ ہے امیری پتر ادھر. دعا کرو اللہ سانو ایتھوں امیر کر چھڑے ادھر. ہم ادھر سے امیر نہیں, ہم ادھر سے آج بھی غریب ہیں, کیونکہ آج بھی اس کی بھوک ہے اندر. تو بڑے لوگ تھے ادھر, تو وہ فرماتے ہیں وہ قرآن پڑھتی نا رو رہی تھی ادھر. فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی تھی, میں دروازے کے باہر بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. اور فرماتے وہ تو قرآن پاک پڑھ کے رو رہی تھی, میں اس بات پہ رو رہا تھا محمد حسین وہ ایک کامل ہی ہو کے جاگ دی پئی ہے, تو ایڈا وڈا عالم ہو کے ستا ہے. فرماتے وہ اس بات قرآن پڑھ کے رو رہی تھی, میں اس بات پہ رو رہا تھا. اللہ حضرت صاحب فیصل آباد ہو گیا, سیالکوٹ ہو گیا, گجرانوالہ ہو گیا, یہ امیر شہر ہے, کاروبار ہے ان شہروں میں حضرت جی بڑا ہے, رزق ہے حضرت. فیصل آباد, سیالکوٹ, ماڑے تو ماڑا بھی 3 ویلے دی کھاندا ہے حضرت جی. یہ کبھی حضرت صاحب ان کے تو سندھ والے غصہ ہی نہ کر جائیں, کیونکہ ہم اس لیول پہ آ گئے ہیں حضرت. انہوں نے لا کے کھڑا سندھی, بلوچی, پنجابی اور پٹھان حضرت, یہ لا کے انہوں نے ہمیں آمنے سامنے کرنے لگے. پلاننگ ہے نا پیچھے حضرت. لیکن پتر یاد رکھنا, سندھی, بلوچی, پاکستان, پنجابی, پٹھان ہماری پہچان یہ نہیں ہے. ہماری پہچان ایک ہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول, ہماری پہچان. لیکن یہ لگے ہیں حضرت ہمیں, یہ فتنہ ان قریب پاکستان میں اٹھے گا. پٹھان, سندھی, بلوچی اور پنجابی, ادھر پھر کشمیری, یہ فتنہ اٹھے گا. اللہ نہ کرے میری بات, اللہ کرے میری بات غلط ثابت ہو. لیکن یاد رکھنا پتر, کوئی سندھی, کوئی بلوچی, کوئی پٹھان, کوئی کشمیری, کوئی پنجابی, ایک ہی بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول. بس جو یہ پڑھتا ہے وہ میری جند جان ہے. ہم وہ سندھی ہے, ہاں وہ بلوچی ہے, ہاں وہ کشمیری ہے, وہ میری جند جان ہے. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول. یہ میں حضرت بڑے پروگرام کیے ہیں ہم نے اس سائڈوں پہ, یہ بلوچستان بڑے کیے ہیں ان سائڈوں پہ. ہم ایک دفعہ گئے تو بچہ نا شلوار بھی اس نے کوئی نہیں پہنی ہوئی تھی, تو حضرت خالی نا روٹی کھا رہا تھا. میں نے سلام لے کے اسے پوچھا, میں نے کہا اے بیٹا کاکے سالن نے؟ تو مجھے کہتا ہے سائیں وہ کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا وہ جسے روٹی لگا کے کھاتے ہیں. کہتا ہے سائیں وہ تو کبھی کبھی ملتا ہے. اتنی یہ تو اسی اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے. حضرت جنہیں اسی فیصلہ با, میں سیالکوٹ میں کہا کرتا ہوں کبھی پروگرام ہونا, میں کہتا ہوں سیالکوٹ ہی ہو, مصالح نہیں, تسی کولیاں تے بھی رب نو سجدہ کرو. سیالکوٹ والے تو ہی رب دا شکر نہیں ادا کر سکتے. میں یہی فیصل آباد والوں کے لیے بھی بولوں گا, فیصل آباد والے بھی مصالح نہیں, کوئلوں پہ رب کو سجدہ کریں, اس کا شکر نہیں ادا. کاروباری شہر ہے, روٹی لبدی پہ سارے حضرت ملے. لیکن اللہ معاف کرے, کوئلیاں دے کی کرنا ہے, اسی مسلیاں دے کوئی نہیں کر دے. مسجد ویران پڑی ہوئی ہے. فرض تو ہے نماز, ہمیں شکری کے طور پہ
ابھی یہ پار کرو حضرت، جا کے دیکھو، آپ کو پتہ چلے بھوک کس کو کہتے ہیں حضرت۔ ادھر آج بھی لوگوں کے پاس پینے کو صاف پانی، چپڑا نہ پانی پیندے نے لوگ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آج بھی تو لوگوں کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے، بجلی تک نہیں گئی ہوئی ہے حضرت۔ ہم تو اللہ کا شکر نہیں، لیکن اسی الٹے نہیں آکڑے ہیں حضرت، اتنا ہم میں تکبر ہے حضرت جی، جھکنے کے بجائے۔ اس لیے بڑا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے کہ پان چڑھی، ہاں ٹھیک ہو گیا، یہ سوال ہی نہیں اٹھتا حضرت جی کہ اللہ رحم کرے نماز تو سانو تے سیالکوٹ تے تہجد اٹھیے اس، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، مالک تیرا شکر، مالک اتنا شکر بنتا ہے حضرت جی۔ شکر کرو پاجی ڈڈو نہیں سو بنایا، بنا چھڑدا ہی کی بگاڑ لینا سی۔ شکر کرو کتا نہیں سو بنا چھڑے حضرت انسان بنایا، پھر یہ نہیں کہ یہودیوں میں پیدا کر دیا، یہ نہیں کہ عیسائیوں میں پیدا کر دیا، پیدا بھی کدھر کیا؟ اپنے محبوب کی امت میں پیدا بھی کدھر کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں میں، اور ادھر بھی الحمدللہ آل سنت و جماعت میں پیدا کیا۔ اللہ کا شکر نہیں کرتے جی، اللہ ہاں جی، اصل تو بیٹا شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ وہ ایک اللہ کے نبی تھے، تو ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ کسی پتھر کے پاس سے گزرے تو پتھر سے نا پانی نکل رہا تھا۔ یہ ہم جاتے ہیں نا حضرت، یہ کلام ناران کغان معلم جبا دیکھنے جاتے ہیں ہم، تو اگر وہ کسی پہاڑ سے پانی نکل رہا ہو تو ہم پھر کھڑے ہو کے تصویریں وغیرہ بھی کھینچتے ہیں، لیکن قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور کچھ پہاڑ ایسی ہیں کہ جو میرے خوف سے اتنا روتے ہیں کہ ان میں سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا واٹر فال یا چشمہ، جس کو ہم کہتے ہیں، تو ہم اس کو چشمہ بولتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ پہاڑ اللہ کے خوف سے رو رہا ہے، ایسی خوش ہونے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں۔ یہ روایت بھی ہے کہ جناب سیدنا حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر پہ تھا، تو مجھے راستے میں پیاس لگ گئی ہے، تو کہتے میں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی اللہ کے رسول پیاس لگی ہے، تو کہتے ہیں سامنے بہت بڑا پہاڑ تھا، آپ نے فرمایا اس پہاڑ سے جا کر کہو کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر تجھ میں پانی ہے تو مجھے پانی پلا۔ جی حکم مبارک میں ہی پہاڑ کا جواب پہلے تھا کہ اس میں پانی لکھا ہے۔ جب یہ گئے اور جا کے اللہ کے رسول کا حکم مبارک سنایا تو پہاڑ آگے سے عرض کرتا ہے کہ اے عقیل، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا کے میری طرف سے سلام عرض کرنا، وہ ساتھ عرض کرنا جب سے قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی ہے نا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، جب سے قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ جو جہنم ہے نا تو اس کی آگ کو بڑھانے کے لیے انسان اور پہاڑ پتھر بطور ایندھن استعمال کیے جائیں گے۔ تو وہ پہاڑ کہتا ہے کہ جا کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرو جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے اس خوف سے میں اتنا رویا ہوں کہ کہیں ان پتھروں اور پہاڑوں میں مجھے بھی شامل نہ کر دیا جائے جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، رو رو کے مجھ میں پانی ختم ہو گیا۔ تو ہم کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ رو رہے ہیں اللہ کے خوف سے۔ تو وہ لکھا ہے کہ وہ نبی تھے تو وہ جا رہے تھے تو پتھر اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن لکھا پانی بہت زیادہ آ رہا تھا اس سے۔ آپ نے اس سے کلام فرمایا، آپ نے فرمایا تو پتھر اتنا بڑا نہیں لیکن اتنا زیادہ پانی آ رہا ہے۔ تو اس پتھر نے بھی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ جب سے میں نے سنا ہے کہ جہنم کی آگ کو بڑھانے کے لیے بطور ایندھن اس میں پہاڑوں کو پتھروں کو ڈالا جائے گا، بس میں اسی خوف سے رو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس پہاڑ پتھر کے لیے دعا کی یا اللہ اس کو امان عطا کر دے۔ اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی، اس کو امان دے دی، کہ اس کو حکم نامہ مل گیا کہ تو جہنم میں ڈالا جائے گا نہیں۔ آپ تشریف لے گئے، لیکن جب واپس آئے نا تو پانی پھر اتنا ہی نکل رہا تھا۔ آپ نے اس پتھر سے پوچھا کہ پہلے تو رو رہا تھا رب کے خوف سے،
میں نے تیرے لیے دعا کی، اللہ نے میری دعا قبول کر لی، تجھے امان دے دی گئی، اب تجھے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اب کیوں رو رہے ہیں؟ وہ عرض کرتا اللہ کے نبی پہلے خوف سے رو رہا تھا، میں شکریہ میں رو رہا ہوں، اب شکر میں رو رہا ہوں، اللہ اکبر ہے یا رسول اللہ اکثر تو وہ عرض کرتا کہ پہلے اللہ کے خوف سے رو رہا تھا، اب شکریہ میں شکریہ بیٹا، شکریہ۔ اور اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو میں آپ کو قرآن کا نسخہ بتا دیتا ہوں امیر ہونے کا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ان شکرتم لازیدنکم۔ موٹر سائیکل ہے نا، روز سویرے بہن تو پہلے کیا کر یا اللہ تیرا شکر ہے، اے بھی ہے جے ایک سال دے وچ جی گڈی نہ ہوئی میں جرمدار ہوں، قرآن کا نسخہ ہے جی۔ لیکن اہی کی کہنے ہیں اپنی گڈی نو ویکھ کے انہوں اللہ نے گڈی دے چھڑی، میرے لیے موٹر سائیکل ہی رہ گئی، پتر ساڑے دے پھر کیونکہ آگے قرآن پھر اللہ کہہ رہے ہیں کفرتم وَلَئِن کفرتم ان عذابی لشدید۔ ہم کفر کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے یا اللہ شکر ہے لتاں دے ہے نے، یا اللہ شکر ہے موٹر سائیکل دے ہے وے، کئیاں کلے بھی نہیں ہے۔ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ سفر پہ آ رہے تھے، جیسے حضرت آپ جائیں نا جو پرانا لاہور ہے اس کو دروازوں نے گھیر رکھا ہے، بھاٹی، لوہاری، دلی، ہیں جی، اس کو دروازوں نے گھیر رکھا ہے۔ ایسے ایران بھی تھا، حضرت کہیں جا رہے تھے واپس آ رہے، حضرت کی جوتی ٹوٹ گئی، آپ نے وہ جوتی اتار کے ہاتھ میں پکڑ لی، وہ پتھر آپ کے پیروں کو نا چبھ رہے تھے، تو وہ ظاہر خون رس رہا تھا، تو وہ بس دل میں خیال آ گیا دیکھو نا اے حالات نے سارے پان لی جوتی بھی نہیں گوئی ہے۔ جب آپ ایران کے مرکزی دروازے پہ پہنچے نا تو ایک ایسا شخص کی جس کی نہ ٹانگیں تھیں اور نہ اس کے ہاتھ تھے، وہ زمین پہ نا رول کرتا ہوا آ رہا تھا، اسی وقت سجدے میں گر گئے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، کوئی بات نہیں، جوتی نہیں ہے، ٹانگیں تو ہے نا، موٹر سائیکل ہے نا۔ روز صبح جب بیٹھنے لگے نا شکریہ، یا اللہ تیرا شکر، موٹر سائیکل دیتی ہے تو الحمدللہ، اپنی سواری ہے، مزے نہ لانا مزے، جے نہ ہوئی گڈی ہاتھ تیرے گریبان میرا۔ قرآن کہہ رہا ہے بھئی میں کون سا آپ کو میر تقی میر کا شعر پڑھ کے سنا رہا ہوں، میں آپ کو کون سی کو غالب کی غزل سنا رہا ہوں، میں نے آپ کو نصرت کی قوالی پڑھی ہے آپ کے سامنے، قرآن پڑھا ہے میں نے۔ لائن شکرتم تو شکر کارا سی تینوں اور دیاں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور بلکہ حضرت جی شکر کی فضیلت میں لکھا ہے جو کھانا کھا کے شکریہ ادا کرے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، لیکن شرط یہ کہ لال کھائے، اپنا کھائے، کسی کا نہ کھائے۔ جو کھانا کھا کے شکریہ ادا کرے اس کا شکر اتنا اللہ کو پسند آتا ہے، کھانا کھانے کے باوجود بھی اس کو روزہ دار کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ کھا بھی لائے تو روزے دار کا ثواب بھی لائے، صرف شکریہ ادا کر، یا اللہ تیرا شکر، تو کھوایا میں نے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ شکریہ، اپنی بچیاں دی امی نو شکریہ، اپنے بچیاں نو شکر دی عادت۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ کے رو رہی تھی، میں اس بات پہ رو رہا تھا کہ محمد حسین وہ کام والی ہو کے جاگ دی پئی، تو ایڈا بڑا عالم ہو کے ستا دا ستے حضرت جی، پھر اٹھو حضرت سارے، اور اسپیشل پتر جنہیں جوان بیٹھے دے ہو نا، اٹھ پو پتر، تھی سرگی اٹھو تاڑا مقدر بھی اٹھ پائے گا سی آپ پہ، نالے پتر اللہ خیر کرے، قبر سوہاں گے جا کے، جی رحمت ہوگی تو فرشتے نے کہنا اینج سو جو میں پہلی رات دی ووٹی سون دی، ایتھے نہ سو پتر، ایتھے نہ سو پتر، ایتھے رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بڑھتی رہتی ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ۔ میں ایک بس دو باتیں کر کے گفتگو، حضرت مثال کے طور پہ میں چلو شہباز شریف صاحب کا نام لے لیتا ہوں۔ حضرت جی راتی 1 بجے شہباز شریف صاحب میرے بوئے تھے آج 1 بجے، تے آ کے آوازاں مارنی شروع کر دیں، اوئے سلیمان پرائم منسٹر آف پاکستان آیا ہے، کی چاہی دئی، گھر چاہی دئی، آ تینوں کر دیا، نوکری چاہی دیا، آ تینوں نوکری دیا، گڈی چاہی دیا، آ تینوں، میں ستا ہوں جی،
1 ਵਜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਲੀ ਤਲੂ ਆਫਤਾਬ ਕਿੰਨੇ 5:20 ਤੇ ਜਮਾਤ ਹੋਣ ਡਈ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਕਹਿ ਲੈਣੇ 6:02 ਤੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 6:02 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 1 ਵਜੇ ਆਇਆ ਤੇ 6:02 ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਦਾ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ को 6:30 6:30 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ ਅੱਖਾਂ ਮਲਦਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਹੱਲਾ ਸਾਰਾ ਟੁੱਡੀ ਵਾਲਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਓਏ ਮੌਲਵੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਾਤੀ 1 ਵਜੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 6:02 ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਸੱਚ ਦਸਿਓ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਖਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਨੇ जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं हर जगह इस बात पे अफसोस करूंगा कि नहीं करूंगा यार कितना गोल्डन चांस आया शबाज शरीफ आया तो मैं अल्लाह जी बहुत कुछ इस तरह का जो शबाज शरीफ दे सकता नहीं औलाद दे सकता नहीं मैं बीमार हो जाऊं मुझे सेहत दे सकता नहीं मर जाऊं तो जिंदगी दे सकता नहीं बहुत कुछ नहीं वो दे सकता लेकिन चलो जो इख्तियार उसके पास बतौर प्राइम मिनिस्टर नहीं जी जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं हर जगह बैठ के बताऊंगा कि जी लेकिन नजर जी उसने तो एक ही बार आना है लेकिन लिखा है हर रात अपनी शान के मुताबिक अल्लाह पाक आसमान दुनिया पे तशरीफ लाते हैं और फिर पुकार के कहते हैं अय्युहस साइल है कोई मंगण वाला है कोई मंगण वाला किथे ने बे औलाद लेकिन सुते सवेरे डॉक्टर कल जाना सी लेकिन जिन्हें देनी है ओदी वारी सुते किथे ने बीमार सवेरे अस्पताल जाना है लेकिन जिन्हें शफा देनी है ओदी वारी किथे ने नौकरियां मंगण वाले जिहदे कल मैं नौकरी लैन जाना जिन्हें मेरा इंटरव्यू लेना जिन्हें ओदे दिल विच पाना है ओदी वारी सुते किथे ने जिन्हां दे घर किराए ते ने ओ भी सुते किथे ने जिहड़े पुत्र चाहते ने साडी जनाब चों ओ भी सुते दिन उठ के रोने वेखो उठो आपे आंदे अय्युहस साइल है कोई मांगने वाला है कोई सवाल करने वाला लेकिन की है इसीलिए तो किसी ने कहा ना रात के पिछले हिस्से में एक दौलत बढ़ती रहती है जो जागता है वो पाता है जो सोता है वो खोता है ये ऐसे नहीं खोते हो गए सारे सुते इधर सरगी सरगी की नहीं होता सरगी की नहीं मिलता बादशाहियां मिलती औलाद मिलती है सरगी उदी वारी नहीं उठते तो जाओ तके खाओ जाके अस्पतालों च खाओ तो डॉक्टर कल खाओ तो कीमा कल खाओ तो पीरा कल खाओ जाओ लेकिन इसलिए पुत्र जिन्ने जवान बैठे थे उठो सरगी हजरत उठो पुत्र सरगी और अपने अल्लाह को मंगो चोली जिन्नियां मेरिया भैणां दस औलाद वालियां उठो सरगी हजरत आपे कहण दे अय्युहस साइल है को मंगण देखो हाँ हजरत की नहीं मिलता है किसी ने बस लैन का तरीका मैं हजरत अपनी वालदा साहबा की शादी के 17 साल बाद पैदा हुआ और मेरी वालदा साहब के साथ साहबा के साथ बचपन में कुछ इस तरह का हुआ कि वो वालदा नहीं बन सकती थी लेकिन है तजुद वाली सी 17 साल बाद उन्हें ले ही लिया डॉक्टर हैरान रह गए थे कि हो मैं गया लेकिन तहज्जुद वाली सी तहज्जुद वाली थी हजरत वो तहज्जुद वाली सी वो मुसल्ले वाली सी हजरत और मैं ये कॉलेज छोड़ के इस तरफ आया जरा पुठी लेने पै गया वो मेरा गुज्जर मेरे ते फुल गालब आ गया मैट्रिक और फर्स्ट ईयर गुज्जर जड़े ना हजरत ये बड़ी ज्यादा चोटे हैं हजरत ये टेंड कराई होगी तुम सिर भी अपना मां होना भरे है हजरत मेरा बस वो लेकिन है मुसल्ले वाली सरगी रोंदी ही अल्लाह 17 साल बाद एक ही दिता ही एकड़े है पै गए 17 साल बाद एक ही दिता ही एकड़े रहे बदमाशा नाल फिरदा है एटीआई दे मुंडियां नाल फिरदा है एमएसएफ दे मुंडियां नाल फिरदा है या अल्लाह एक ही एकड़े मुझे नहीं पता चला क्या हुआ मैं कॉलेज तो आया
میں آ کے بڑی پریت نہ وضو کیتا، والدہ صاحبہ نے میرے کپڑے پریس کرنے شروع کر چھڑے، کتے جانا ہوئے گا انہیں۔ میں حضرت وضو کر کے منہ پوجے، امی نے کپڑے اگے کیتے، میں امی جی کی کتے جانا نہیں تو؟ میں کہا نہیں، تیرا ایڈی پریت نہ پیر شیر کیوں دھوتے نہیں؟ میں امی جی زور پڑن لگا، میری امی نے تو کپڑے ڈگ پے، ایک کافر کی تو مسلمان ہو گیا، میری امی نے تو کپڑے جا پے حضرت، ایک کافر کی تو مسلمان ہو گیا۔ اللہ اس طرح کی باتیں بتانی نہیں چاہیے حضرت جی، لیکن میں نے صرف بتایا دعا پتر سی مسلح علی حضرت۔ والدہ صاحبہ نے 2 بجے 2:30 بجے اٹھ کھلوڑا مسلح تک، انہیں منا ہی لیا دوجی باری۔ یہ تو میں پتر بڑا بڑا کو گجرا دا کان ٹوٹا ہونا سی، انہیں منا ہی لیا دوجی باری بھی انہوں پھر۔ یا اللہ ایک ہی دیتا 17 سال میں حضرت پھر اگلے دن کالج بھی نہیں گیا کوئی، میں کہا امی میں نہیں کالج جانا، امی کہنے لگی کالج نہیں جانا تو کی کرنا ہے؟ مجھے اجازت دو تو میں علم دین حاصل کرنا ہے۔ میری والدہ زبر مسلح پتر مسلح۔ میرے حضرت صاحب ایک بات سنایا کرتے تھے، لیکن کی کریے ایسا زہر نہ بچیاں جو کھولن لگے نے جی کہانیاں نے جی پتر، کہانی نہیں ساری تاریخ ہے، یہ ساری تاریخ ہے بچے ہے نا۔ میں تینوں اپنے گھر دی سنان دیا کہانی ہے کوئی، میں نے 2 بار کہا، اس نے منایا اس کو حضرت 17 سال بعد حضرت، وہ بھی تب تڑپی نہ پھر اندر سے۔ میرے والد صاحب دا دوجا بیاہ کران لگے، سالے والد صاحب آبڈا میں تھے حضرت، وہ دل چ خیال آیا میری تو اولاد بھی کوئی نہیں، دوجا بیاہ ہونے لگا، اولاد ہو جانی میں نے کچھ نہیں، پکار دی روز سی، پھر اس دن انہوں نے صحیح تڑپ کے پکارے ہلکا زیادہ دیشڑی امی نے والد صاحب نے کہا، لیکن ادھر انہوں نے پھر تڑپ کے پکارے ہیں درو مالکہ نے دوجا بیاہ کر لے، میں نے پوچھنا ہی نہیں، چلو جو کوئی میرے لئے اولاد ہوں پھر انہیں آ جانا کرنا ہی اولاد دی ہوب وچ، تو میں نے پوچھنا ہی نہیں ہے۔ 17 سال بعد حضرت پھر کرم ہویا، 17 سال پھر دوسری بار ہوا حضرت۔ کوئی نہیں بتاتا کہ جی میں اسکول اس طرح تھا، میں کالج اس طرح، اس قدر حضرت جی نماز کو بھولا ہوا کہ والد صاحب بڑے سخت تھے، نمازی تھے والد صاحب بھی۔ 17 سال میرے والد صاحب نے اذان دی مسجد میں، منو لے جانا والد صاحب نے اپنے نال، لیکن کیا کرنا مسجد کا کچھ سٹائل اس طرح کا تھا، داخل ہوتے واش روم تھے، میں نے جا کے واش روم کے سامنے کھڑے ہو جانا، ابو جی نے کہنا کی ہویا، میں ابو جی پیشاب ہو گیا تو گھروں کر کے آنا سی، میں ابو جی رستے چ آ گیا، میں کی کرا، اللہ مجھے معاف کرے۔ والد صاحب نے اندر چلے جانا نماز کے لیے، بس اتنا دیکھنا کہ ابو جی نماز کھلوتے کدے نال باہر ویکھ کے مسجد چودھر دی دفعہ ہو جانا، ایڈا بڑا میں اس قدر حضرت میں ٹریک چھوڑ چکا تھا، بس اینا ویکھنا کہ ابو جی صف کھلوتے کدے نال نے، بس ابو جی نے گھر آ کے پوچھنا اوے نماز نہیں تو پڑھی، ابو جی پڑھی ہے، کوئی نہیں پڑھی، میں تو تینوں ویکھیا کوئی نہیں، میں ابو جی تسی پا مجید دے نال نہیں کھلوتے تھے، کھلوتا تھے پا مجید دے نال ہی تھا، میں پڑھی ہے، میں ذرا چھیتی پڑھ کے نکل آیا ہوں۔ میں اس طرح یہ کہ مسجد میں جا کے بھی نماز نہ پڑھنے والا بندہ ہے، لیکن کی انہیں دوجی بار بھی منا لیا، انہیں دوجی باری پھر منا لیا، مالک رحم کر میرے پتر ہوتے کرم حضرت جی ہو گیا۔ وہ میرے حضرت صاحب سنایا کرتے کیونکہ آپ حکیم بھی تھے، وہ فرماتے تھے کوئی بادشاہ بیمار ہو گیا تو وہ بادشاہ بھی تھا اللہ والا بھی تھا ساتھ، اور حضرت جی جڑے پیسے والے نے نا انہاں واسطے اللہ والا بننا بڑا سوکھا کام ہے، ماڑے لی تو اوکھا ہے نا، روزے رکھے گا، نفل پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، ریاستاں کرے گا، سوکھے لی بڑا اوکھا ہے، سوکھے لی جڑا سوکھا ہے ادھر بڑا ہی سوکھا ہے، کی یہ چپ کر کے یتیماں دے غریباں دے چولہے بال تیری یاری لگ جائے گی، سوکھا ہے مین۔ لیکن حضرت جی میں کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے پیسے سے کوئی فائدہ نہیں لیا، صرف بینک چ دبے ہی نہیں حضرت جی، ہم نے اپنے پیسوں سے کوئی فائدہ نہیں لیا، صرف دبے نے بینک چ حضرت، پلاٹ لے لے کے چٹی آؤ حضرت جی، کچھ نہیں کٹیا وٹیا حضرت جی، اسی اپنے پیسے حلا امیر کے لیے بڑی سوکھی ہے رب سے دوستی۔ محبوب فرما رہے ہیں السخی حبیب اللہ، السخی حبیب اللہ، السخی حبیب اللہ، سخی اللہ دا یار ہے، سخی اللہ دا یار ہے، سخی اللہ دا یار ہے۔ لیکن کی کیتا دبن دے دیاں بینکاں چ حضرت جی، پلاٹ لے لے کے رکھی آنڈے، کسی دا چولہا بالیا، ہن حضرت جی جنوں ہاتھ لاؤ ہی کہندا جی میں اہل بیت دا غلام۔ آپ کو پتہ ہے کہ بیت کا انداز پاک کیا تھا؟ لکھا جب امام حسن پاک کا وصال ہوا بعد میں پتہ چلا امام صاحب اپنی مبارک جیب سے 100 گھروں کا خرچہ چلاتے تھے حضرت جی۔ تو ماما کھان والا ہے تے کہن دے ہیں میں اہل بیت دا غلام ہاں،
ہاں صحیح ہے جی باب زبان نہ جو مرضی کہہ چھڑو جڑی اڈی گل ہے تو کتھوں غلام ہو گیا انہاں دا میں تو 5 تن کا غلام ہوں فجر جی کدی دسیا ہی نہیں ہے 5 تن کا غلام ہے مجھے میں تو 5 تن کا غلام ہوں زور والے کدی مسجد چ بڑے ہی کوئی نہیں ہے بھائی زبان نہ جو مرضی کہہ چھڑو بھائی ثابت بھی تو کر کے دکھاؤ نا اور میں حضرت جی یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا حدیث لکھی ہے نبی علیہ السلام سے آبا سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ جناب چلے گئے تشریف لے گئے انصار کے پاس فرمایا کیا تم مومن ہو سب چپ رہے کسی نے آگے سے کچھ حضرت عمر پاک بھی حاضر تھے عرض کی اللہ کے رسول ہاں ہم مومن ہیں فرمایا اگر مومن ہو تو پھر کو دلیل دو اپنے مومن ہونے پہ میں خود سے نہیں کہہ رہا بھائی اگر 5 تن کے غلام ہو پھر 5 وقت مسجد میں آ کے ثابت بھی کرو گے ہم 5 تن کے غلام ہیں دلیل دو پھر کو زبان سے جو مرضی کہہ لو بعد میں پتہ چلا جب امام پاک کو غسل دیا گیا تو لکھا ہے آپ کی پشت پہ باقاعدہ نشان تھا آپس میں باتیں شروع ہو گئی بھئی یہ تو شہزادے ہیں یہ تو سواری دوشی مصطفیٰ پہ کیا کرتے تھے نشان کس چیز کے غلام پاس کھڑا تھا فرمایا امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا اب سمجھ نہیں آ رہی بولوں کہ نہ بولوں وعدہ ٹوٹے گا جو امام سے کیا تھا اور اگر نہ بولوں پتہ نہیں تم کیا کیا سوچو گے فرمایا سنو پھر یہ نشان ان بوریوں کے جو میرے امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے تو تیرا کیا تعلق ان سے تیرا کیا تعلق ان سے تو بس ایتھوں ہی نہیں ایتھوں تو ہم نے اپنے پیسے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ساڈا پیسہ کسی دے کام دبے ہے حضرت بس بینکاں چوں وہ بادشاہ بھی تھا اور ساتھ اللہ والا بھی تھا حضرت بیمار ہو گیا دوائیاں شوائیاں کیتیاں اس نے اعلان کر دیا بھئی جس کے پاس میری بیماری کی کوئی دوائی ہے لے آؤ لوکاں نے دوائیاں لینا ایویں انہیں دوائی رکھنی تلی تے پوچھنا دس تیرے جو شفا ہے کہ نہیں ہے دوائی نے کہنا شفا نہیں ہے پیسے انہیں دیشنے بندے نے دوائی پیچھے رکھ چھوڑو لوگوں کا نا شغل بن گیا ایویں تھوڑی جی جوین پانی پوڑی بادشاہ کا لے جانی بادشاہ سلام تہاڈی دوائی آئی تو میں دیو پیسے انہیں دوائی دے شفا ہے کہ نہیں ہے رکھتے ہو پیچھے جمع کری جانی وہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک اتھے ماں بھی سی لیکن وہ ماں مسلے والی ماں سی وہ ماں مسلے والی انہوں پتہ ہی کہ مسلے تے رب نو کیویں منائی دے ان تے پتر ساڈے کول ماواں ہی نہیں ہے والی رہی ان تے ماواں بھی ماڈرن نے جی اور سب سے زیادہ مجھے ترس آتا ہے یہ جو بچے ہمارے ہیں نا اب یہ 2 سال والے 3 سال والے 4 5 6 7 انہوں تو بیچارے ککھ بھی نہیں لبا ماں دی چولی چ بلکہ ماں دے پتر ہی نہیں حضرت یہ 2 جنے نے انہوں پالے ہے ایک موبائل تے دوجا فیڈر بد نصیب ہے بیچارے حضرت انہوں ماں دی چولی چ ککھ نہیں حضرت صاحب کچھ نہیں لیا انہوں نے اے بیچارے وہ نے تھوڑا جہا این کیتا ماں نے جی موبائل تے کارٹون لائے تے پڑا چھڑے حضرت انہاں بیچارے نو ککھ نہیں لبا ماں دی چولی چ اسی وہ دور ویکھے نے جدوں ماواں حضرت جی چولی چ پا کے کی پڑھدیاں سن حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ اسی وہ ویکھیا دور اسی اس دور والے ہیں جدوں ماواں چولی پڑھ دی ہوندی سن مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اسی وہ دور والے ہم نے یہ دور دیکھا جب مائیں بچوں کو گود میں لٹھا کے محمد سید الکونین والثقلین ہم نے یہ دور دیکھا ہے لیکن ہوں تھوڑا جا رویا تھا موبائل اون نہیں جی محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ان کو نہیں حضرت انہاں بیچارے نو ککھ نہیں لمبا اور پھر اس کا رزلٹ ایک یہ نکلا کہ یہ موبائل ہمارے بچوں کو حضرت وائرس کی طرح لگ گیا
ساڈے بچے روٹی بغیر رہ لین گے، موبائل بغیر رہندے، جمعے میں دم کروانے آتے ہیں مجھ سے علماء ماشاء اللہ بیٹھے، ان کو تسی دسیو جو کو تانوں دم آندا ہے والا، تے میں تے کتے پڑھیا سنیا کوئی نہیں۔ حضرت صاحب دم کرو کی ہے، موبائل نہیں چھڑتا حضرت، موبائل لو رون لکھ بندہ، موبائل لو تو زمین تے ولن لکھ بندہ، روٹی بھی موبائل ویکھدیاں کھاندا ہے، انہیں موبائل پھڑیا ہوندا ہے، ماں بولکیاں پاندی ہے، دیکھو دم کرو موبائل، میں دا کیڑا دم کرا کر لگ گیا حضرت۔ تو میں ویسے کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اے پترا تو ادھر ہو، ابو جی تسی ادھر آؤ، دم تہاڈا بندا ہے، ایک کہتا دم تسی کڈیا حضرت۔ کیونکہ بیٹا جتنا ہم نے اپنے ہاتھ میں اپنے بچوں کو موبائل پکڑ پکڑ کے دکھایا ہے، اتنا کبھی ہم نے قرآن پاک پکڑ کے دکھایا ہوتا تو بچوں کے ہاتھ میں قرآن ہونا تھا۔ ہم نے قرآن پکڑ کے نہیں دکھایا، یہ بیچارے بالکل بے قصور ہیں، ظلم کی تہنت ایسی ہے، ہم نے دکھایا ان کو موبائل، ابو کے ہاتھ میں موبائل، امی کے ہاتھ میں موبائل، دادا ابو کے ہاتھ میں موبائل، دادو دے ہاتھ موبائل، نانا ابو دے ہاتھ موبائل، نانی دے ہاتھ موبائل، پھر بچیاں دے ہاتھ بھی موبائل ہی۔ کس نے حضرت ان کو قرآن پکڑ کے دکھایا؟ انہوں نے کبھی میرے ہاتھ میں قرآن دیکھا ہی نہیں، اگر دیکھا ہوتا تو آج ان کے ہاتھ میں بھی قرآن ہوتا ہے۔ وہ مسلے والی ماں سی، وہ پتر آ کے کہنے لگا امی جی پھاقے کٹنے ہیں سی، دنیا تے بادشاہ نو لٹ کے کھا چلی، سارے دوائی لے کے جاندے نے، بادشاہ پیسے دے چھڑدا، تے امی جی تسی کہو تو صبح میں نہ کو دوائی لے جاں بادشاہ لے۔ انہیں کہا نہ پترا بھوک برداشت کر لئی، نہ آرام کھادا نہ کدی تینوں کھوایا، تے اے مینوں رات دے دے اج، تے صبح پھر تینوں میں دوائی داں گی تے لال ہی کھانا ہے۔ ماں مسلے والی سی، صبح تہجد ویلے بڑا روئی، یا اللہ اج میرا منڈا کہندا میں بھی بادشاہ لی دوائی لے کے جانی، تے یا اللہ اج مینوں پوڑی دینی ہے، تے میں آرام کوئی نہیں کھانا، تو دے شفا پا چھڑی ہے، میں آرام نہیں کھانا، تو دے شفا پا چھڑی تاکہ وہ حلال ہو جائے، کیونکہ شفا تیرے ولوں ہی، دوائی چ شفا نہیں ہوندی کوئی، تاکہ اسی لال کھائیے۔ سویرے فجر تو بعد منڈا کہندا امی پھر لے جا پوڑی، ماں نے آپے پوڑی بن کے دی تھی، فرمایا لے جا، وہ لے گیا منڈا، جا کے بادشاہ نے کہندا بادشاہ سلام تڑی دوائی آئی، انہیں دوائی دے پیسے پہلے پڑھائے، انہیں ہاتھ تے رکھ کے پوچھیا شفا ہے وے تیرے چ؟ پوڑی بول پئی، انہیں کہا جو میرے چ بھی ہے، جڑی اج پیچھے پئیاں نے رونا چ بھی ہے، شفا تو مسلے والے ہو، مسلے والے ہو جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھر، مسلے والے وہ دسو پتر اپنی اللہ، اسی وسیلے والے ہیں، لیکن وسیلے دا مطلب تو نہیں ہے ہن وسیلے نوں سارا کچھ بنا لینا ہے، اللہ ہی تیرا بچہ، اللہ اسی منگاں گے نبی علیہ السلام دے وسیلے منگاں گے، یہ انہیں کدوں کیا سی کو پیر نہیں ہوئے گا تو میں تیری سننی کوئی نہیں ہے، اس لیے پیر ہونا ضروری ہے، میں خود پیر ہوں، میرے بڑے مرید نے، لیکن میں اپنے سارے مرید نے ایک دفعہ نا کراچی میرا کوئی بچہ بڑا پریشان ہو گیا، انہیں فون کر کے کہندا حضرت صاحب بڑا پریشان ہے، سب تو پہلے مینوں تسی یاد آئے، میں یار اج مینوں فیل کر چھڑیا، انہیں کہندا حضرت صاحب کیوں؟ میں چوڑیا میں تینوں سب تو پہلے کیوں یاد ہے، تینوں اللہ پاک تے نبی پاک کیوں نہیں پہلے یاد آیا؟ میں فیل ہویا، میں سمجھیا کہ میں بطور پیر فیل ہو گیا، میں تینوں سب تو پہلے کیوں یاد آیا؟ آنا چاہیے یاد، لیکن پہلے پتر تینوں وہ یاد ہے، نبی پاک آنا پھر میں آواں، یہ کی گل ہویا؟ میں پہلے آ گیا تو میں فیل ہویا بطور پیر، پتر پیر بننا ہے، رب تے نہیں بننا لوکاں دا کوئی، رب بنے نے اتنے، اللہ معاف کرے، میں نہیں فتنے کو دعوت دوں گا، 3 کیمرے لگے ہوئے، پیر بننا سی پتر، پیر دا کام ہے رب دا رستہ دسنا، رب تے نہیں سی بننا کوئی کہ اپنی حضرت پٹ تھلے دے لینا مرید بیچارے نے، وہ تو حضرت صدا تو میں نے یہ لگائی تھی آ جاؤ بھائی میرے کل وہ گڈی ہے جڑی مدینہ پاک جاندی ہے، آ جاؤ بھائی میرے کل وہ گڈی ہے جڑی رب تک جاندی ہے، لیکن کی یہ سواریاں بہا لئیاں نے اپنی گڈی وچ اے کہہ کے کہ مدینہ پاک جاندی ہے، لیکن پوان اپنی آستانے تے ڈے میری پگ میرے صاحبزادے، بھائی پیر بننا تھا، رب تو نہیں بننا تھا، ہم رب بن گئے ہیں ان کے۔ اقبال نے بھی کہا، اقبال نے کہا کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے،
پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. پیر بننا ہے، رب نہیں بننا ہے. پیر بننا ہے، رب نہیں. اہی رب بنے بیٹھے ہیں، پیر نہیں. دعا کرو اللہ ساڑھے تے بھی رحم کر دے، اللہ سانو ہی ہدایت دے چھڑے. تو وہ جو ہے نا آواز آئی انہوں نے کہا جو میرے چ نہیں ہے سارے ہیں جی شفا ہے اپنے اللہ نے. ہاں وسیلہ نبی علیہ السلام، یا اللہ تیرے محبوب دی امت ٹھیک ہے رحم کر. صدیق اکبر دے صدقے رحم، مولا مشکل کشا دے صدقے رحم، سیدہ پاک دے صدقے رحم کر دے. مسلح نہیں چاہیے پتر، مسلح والا آؤ تینوں پھر ہر جگہ خیر پے گی. اگر تو مسلح والا نہیں تینوں جتوں میں ٹریا سا میں واپس ہوتیا. تو داتا صاحب جا تیرے حال تکنا بھی انہوں نے کوئی نہیں. کیونکہ غوث پاک کیا کہہ رہے ہیں، سلطان باہو کیا کہہ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں جو بے نماز ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفناؤ کوئی نہ. یہ کہہ رہے ہیں جو بے نماز ہے خنزیر سے بھی برا ہے. غوث پاک کہتے داتا صاحب جفیاں لان بے نماز نہ، بابا صاحب جفیاں لان بے نماز نہ. نہیں، ان کا بھی وہی مسلک ہے جو غوث پاک کا تھا، ان کا بھی وہی مسلک ہے جو سلطان باہو پاک کا تھا. یہ تو پتر برزخ ہے، تم تو نظر ہی نہیں آندا. صاحب مزار کی اس وقت کیا کیفیت ہے تجھے دیکھ کے. اس لیے پتر نمازی ہو سارے، نمازی ہو سارے. تو بس یہ آخری بات دی. آپ فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی تھی میں باہر. خیر آپ فرماتے ہیں وہ ختم ہوئی اور جو ہے نا وہ انہیں دعا لی ہاتھ چک لے کہ دعا کر دیئے یا اللہ تینوں اس محبت دا واسطہ جڑی تینوں میرے نال. آپ فرماتے ہیں میرے اندر دا مول بھی جاگ پیا. میں اٹھ کھلوتا، میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کی بڑی رحمت ہے تجھ پہ، لیکن اس طرح نہ کہہ یا اللہ تینوں اس محبت دا واسطہ جڑی تینوں میرے نال ہے، بلکہ اینج کہہ یا اللہ تینوں اس محبت دا واسطہ جڑی مینوں تیرے نال. فرماتے وہ آگے سے کہنے لگے محمد حسین ٹھیک ہے آپ بہت بڑے عالم ہیں، لیکن میں اب بھی یہی کہوں گی کہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. آپ فرماتے میں نے کہا پھر میں بھی ایسے نہیں مانوں گا، دے دلیل کہ اس کو تجھ سے محبت ہے. تو آپ فرماتے وہ آگے سے مجھے کہتی ہے محمد حسین اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے، وہ مجھ سے محبت ہے تو جگہ رکھا ہے نا. مجھ سے محبت ہے تو جگہ تیرے نال نہیں تینوں تو آجڑے بول کے بھائی انہوں ہی بندہ جگاندہ ہے جدے نال پیار ہو جائے جڑا نہ سو جا کے. اس لیے رات پوے تھے بے دردان، رات پوے تھے بے دردان، نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن بھائی ستیان جگہ. اس لیے پتر جاگن دی گل آ گئی تو اسپیشلی بیٹے جڑے ساڑے نوجوان پتر جاگو، خدا دا واسطہ دے کے کہندا جے جاگو اور کام والے پاسے آؤ. بڑا ہم نے وقت ضائع کر دیا، بڑا ہم نے وقت حضرت ایک تو میں اب کیا بندہ کہ سارے پاکستانہ کو لڑائی ایسی لڑی ہے. ہمارے سٹیج بھی حضرت تقریباً فیل ہوئی ہیں کہ فکر نہیں کوئی بھی. اللہ ہونا یہ چاہیے کم از کم ہماری محفلوں کا یہ انداز ہو کہ جڑا بے نمازی آیا نمازی ہو کے جائے، لیکن کچھ ایسی نہیں، بلکہ اس طرح کی باتیں ہیں، اس طرح کے معاملات کو پکا بے نماز ہو کے جائے گا کوئی نہیں چھوٹ جانا میں باتیں کوئی. اس لیے میں نوجوانوں سے کہوں گا بچہ جاگو. اور میں حضرت صاحب اس دن ایک تحریر پڑھ رہا تھا بڑی کسی نے درد سے لکھی. وہ کہتا ہے جی ایک وقت تھا کہ نوجوان اور گھوڑے، ایک وقت تھا کہ نوجوان اور گھوڑے یہ میدان جنگ کی زینت ہوا کرتے تھے. کبھی نوجوان اور گھوڑے میدان جنگ کی زینت ہوا کرتے تھے. اور پھر آگے وہ لکھتا ہے کہتا اب یہ حال ہے کہ دونوں شادیوں پہ ناچتے ہیں. اب یہ حال ہے کہ دونوں شادیوں پہ ناچتے ہیں، نوجوان بھی ناچ رہے ہیں اور ساتھ گھوڑے بھی ان کو بھی نچا رہے ہیں. اللہ حضرت میں ویسے تحریر اچھی تھی لیکن میں پہلی پہ اختلاف کروں گا. وہ گھوڑے تو معذور ہیں بیچارے، وہ تو کیونکہ ہمارے وہ ماتحت کر دیے گئے
اگر جب ہم وہ نچا رہے ہوتے ہیں نا شادی پہ گھوڑے کو، اور دیکھ کے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اگر اس وقت گھوڑے کو زبان مل جائے نا تو ان کو 3-4 پیڑیاں کٹ کے آکھے جوڑے جیا یہ کی کرنے ہے، نہ تو نہ چل رہی نہ میں نہ چل رہی. وہ بیچارہ معذور ہے، وہ بیچارہ نچا رہے ہیں، مالک اس کا نچا رہا ہے، وہ ناچ رہا ہے بیچارہ. اگر اس کو زبان ملے کو 3-4 دن پیڑیاں کٹ کے آکھے وہ چوڑے جیا کھانو نچن ڈیاں ہوش کر، نہ تو نچن لئی نہ میں نچن لئی، تو ہی جہاد لئی میں بھی جہاد لئی. کتھے نچن لی لے ہیں مینوں جے آئی پروگرام فلسطین جان دا تے آ چلیے دوئیں لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اس نعرے کا جواب یوں دیں، آپ کہیں الجہاد الجہاد، لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد 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 لبیک 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 لبیک. یہ ہے فلسطین جانتا ہوں، لیکن کس گھوڑا بھی نچن ڈے ہے نال اسی بھی نچن ڈے، کوئی حال نہیں قوم کا. اور اللہ بیٹا اللہ ویلا لے آئے پترا، تیری زبان اللہ مبارک کرے. ویلا آئے کہ گھوڑا ہوئے اور رسی ہوئی ہے، لیکن میرے جال نہ جاندے ہوئی ہے، بلکہ کتنے جاندے ہوئی ہے جہاد تے حضرت. اور پھر حضرت تو اینا کو سونا لگنا ہے اللہ نے، گھوڑا تے تو لیکن میرا جال نہیں میدان جنگ، پھر تو اینا سونا لگنا ہے. پھر بھی اللہ نے قسموں کنیاں کھا دیاں، والعادیات ضبحا، یہ قسموں کھا دیاں فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. لیکن حضرت جی نہ صبح نہ دبہا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اے بھی اگے ان الانسان لربہ لکنود، نہ دبہا نہ قدہا نہ صبح، بلکہ کی ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا نہ گھوڑا. اس لیے بیٹا بہت ہم نے اپنا وقت ضائع کر دیا، کوئی کم دی گل نہیں ہے ساڑھے کو، اور پیچھے 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 نہیں ہے. اٹھو بیٹا، اور سب سے پہلا کام اپنی 5 نمازاں پوری کریے، اور دوسرا پھر کام حضرت پھر اس کے حلال کھائیے. یہ بغیر دوں تو بغیر کام ہونا. جس دن حضرت ہم ان دونوں پہ پکے ہو گئے پھر اگلے رستے رب کی ذات خود کھولے گی. لیکن حضرت اس وقت ہم بے ایمانی میں ٹاپ پہ جا رہے ہیں، ہم بے ایمانی میں حضرت اس دن وہ میرے نا وہ ادھر وال چاڑ ہو گیا نا، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، بڑے پیار والے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت صاحب نیند نہیں، وقت پہ کھانا نہیں، پانی ہم بڑا کم پیتے ہیں، پھر یہ ہے کہ ہر وقت سر پہ ٹوپی اور اوپر پگ رہتی ہے، پسینہ بڑا آتا ہے. بہرحال انہوں نے کوئی ملٹی وائٹامن لکھے، کچھ ایک دوائی لکھی، ایک صابن لکھا، ایک شیمپو لکھا. میں دکان پہ گیا، میں نے پرچی دیکھا نا، وہ بچہ بڑا پیار والا، میں نے شگل میں ہی کہا اس کو، میں نے کہا دھیان کری ہوئے، میں نے کہتے 2 نمبر نہ دے چھڑی. تو میں شگل میں تھا لیکن وہ سیریس تھا. پتہ مجھے کیا کہتا حضرت صاحب 2 نمبر بھی مل جائیں تو غنیمت ہے، اب تو 5-6 نمبر چل رہا ہے. کیا بندہ کر رہا ہے، وہ چل رہا ہے حضرت جی، کوئی اہمی بات نہیں، چل رہے ہیں بالکل. وہ صابن حضرت جی کار لے کے آؤ، وہ ہاتھ تو پاویں دے نہ تو وہ آپ ہی کھول جاتا ہے حضرت جی. میں اب کیا بولوں اس پہ، لوگ انہوں نے گنجے کر چھڑے. یہ آئے دن خبریں چلتی ہیں حضرت، اللہ معاف کرے ہم اتنے ظالم لوگ ہیں. وہ سٹنگ تے اصلی پیو تو تباہی اندر دی حضرت، لیکن اتھے حضرت آئے دن کتنا کتے سٹنگ 2 نمبر بنا دیا پڑے گا. ان جس بندے نے حضرت 2 نمبر سٹنگ پینی ہے وہ کی بنے گا؟ آئل 2 نمبر بن رہا ہے حضرت، کتھے جائیے؟ کس بیٹا 5 وقت دی نماز اور 1 نمبر، بیٹا 2 نمبر کی اجازت نہیں، اسی 5-6 نمبر تے پہنچی کھلوتے ہیں.
بیٹا حالات تو ذات نے بدلنی ہے، تو اس طرح تو نہیں بدلنی کبھی بھی. اس لیے میں اسپیشل بیٹا جڑے تسی نوجوان بیٹھے ہو نا پتر، آپ میرا کل ہو، تسی کل دے دکاندار ہو، تسی کل دے فیکٹری آنر ہو، تسی کل دے ڈی ایس پی ہو، تسی کل دے اے ایس پی ہو، تسی کل دے ڈی پی ہو، تسی کل دے ایس ایچ او، تسی میرا کل ہو بیٹا. خدا دا واسطہ جو اسی کرتوت کھلارے نے تسی نہ کھلاری ہو کوئی بھی. ایک نمبر. اور ساڈے لیے دعا کرو اسی بھی ایک نمبر ہو جائیے، کیونکہ حضرت جی ادو مدد آنی ہے ذات دی جو اسی ایک نمبر ہو. کیونکہ وہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، قطر تم غالب رہو گے. لیکن شرط آگے کی لائی، إِن كُنتُم مُؤْمِنُونَ، لیکن ہونا پہلے تمہیں مومن پڑے. پھر پتر کیوں سارے ساڑے تے غالب آ گئے؟ کیوں کسی مومن نہیں رہے. اللہ سب پہ رحم کرے، کرم کرے، فضل کرے. تو حضرت نے وہ ایک شعر کے لیے کہا تھا، میں اسی پہ چلو بس کرتا ہوں. جب تک چلے، جب تک چلے او خوب چلائیں، سائے اپنے دیاری ہے. ساون دی آ رہی ہے، ساون دی آ رہی ہے. جب تک چلے وہ خوب چلائیں، سائے اپنے دیاری، تلا سٹ پھا جنجالاں والے، تلا اللہ نال یاری ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. پھر انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ. یا اللہ، نہیں نہیں ٹھیک ہے، وہ گلا نہیں ہے اس طرح. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. نہیں شرط ہے نا کہ تجھے سکھو گی کہ وہ پھر ایک ایک مسجد تھی جان دو. ساڑھے جڑے بابے نے انہوں کو بابا جی معافی دے جڑو. تاڑی اذان شریف جڑی نا بہت ہی ہیوی اذان ہے، ان سانو اذان دے. اللہ کی قسم حضرت اس انداز سے مساجد سے اذانوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں کہ رون آندہ ہے یار کی ظلم ہو رہی ہے. لیکن میں کیا کروں حضرت، ان یہ بابیاں نو یہی بہنے دی بند کرا چھڑی تے دینی کی نہیں حضرت. منڈے تے مسجد ہے کوئی نہیں حضرت، یہ تے بس پانچ تن دے غلام نے حضرت. جی اللہ معاف کرے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. قربان جاؤں جن کی غلامی کے ہم دعویٰ کرتے ہیں ان کی تو شہادت بھی سجدے میں ہے. ان کی تو شہادت بھی، حضرت علی کی ولادت بھی مسجد میں، حضرت علی کی شہادت بھی آتی تھے. پانچ تن دا غلام کدی مسجد بڑے ہی نہیں ہے. میں کس طرح بابے نو منع کرا دے؟ تسی کو منڈے آؤ تو میں کسی بابے دے ترلے بھی پالا بابا جی ہوں چلا اے منڈا اے بانسری نوی ہے تو کہن دیو اذان. لیکن اس انداز سے حضرت وہ اذانیں بلند ہوتی ہیں کہ بس اللہ دی پناہ حضرت ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ.
اشہد ان محمد رسول منڈا ہوئی سونا درد نہ لرتوں آکھے کھڑی ہے تاکہ جڑی دلوں اذان دیتی جائے لوگاں دے دلاں چ جائے حی علی الصلاة حی علی حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللہ آپ صلی اللہ سلامت رکھے باکرامت رکھے. تمام دوست ایک بات غور سے سن لیں. اب دیکھیں آپ سب ڈاکٹر صاحب سے محبت رکھتے ہیں.